الحمد للہ الذی وحدہ والصلاۃ والسلام علی لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. ولی کامل شیخ المشائخ حکیم صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری سہروردی چشتی قلندری ابواللائی جہانگیری شتاری مداری شاذلی دامت برکات قدسیہ کا مرید و خلیفہ محمد کامران طارقی روحانی مسند یوٹیوب چینل کے خصوصی پروگرام روحانی دستک کے آج خاص ایپیسوڈ کے اندر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج الحمدللہ ازبدل ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے بہت ہی زیادہ قریب، آپ کے بہت ہی زیادہ مقرب مریدین میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بہت کم عمر کے اندر بڑا شرف اور مقام عطا کیا، قرب کے خاص منازل آپ کو عطا فرمائے، بزرگان طریقت رحمہم اللہ کی خصوصی ہم نشینی سے سرفراز فرمایا. اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اور خصوصاً اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کا ایک خاص فیضان نصیب فرمایا ہے. خصوصی آپ کو میاں حضور کی خوشبو عطا فرمائی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ محتشم بھائی خوشبوئے میاں حضور ہیں. تو الحمدللہ آج ہمارے خصوصی مہمان ہیں، ہم ان کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ آپ کے بے شمار چاہنے والے، بہت سارے محبت کرنے والے، ان کی بہت زیادہ ریکویسٹ تھی، مجھے میل آئے، مجھے واٹس ایپ کے اوپر لوگوں نے رابطہ کیا، اور پھر ہم نے جو رمضان مبارکہ کے اندر پروگرام کیے تو ان پروگرام کے اندر کچھ معاملات تھے، کبھی آواز کا مسئلہ ہوتا تھا، اور پھر وہاں چونکہ صاحب مسند موجود تھے میاں حضور، ان کی موجودگی کے اندر کھل کر تفصیلی گفتگو کرنا یہ مشکل تھا، اور ایک وقت بھی بڑا تھا، اس کا بھی ایک معاملہ تھا کہ بہت قلیل وقت کے اندر یہ سارا ہم نے سمیٹنا تھا. تو آپ کے جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں انہوں نے بہت زیادہ ریکویسٹ کی، الحمدللہ پھر آپ کی کرم نوازی کہ آپ نے ان کی ریکویسٹ کو قبول کیا اور اس سے پروگرام کے اندر آپ شامل ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا رحم و کرم و فضل فرمائے. بلا تاخیر ہم جو ہے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. حضور سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہاں پر اس سلسلے کے اندر داخلے کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور پھر اپنے متعلق آپ ضرور بتائیے تاکہ جو نئے ویورز ہیں، نئے دیکھنے والے ہیں، ان کو بھی پتا چلے کہ محتشم بھائی کون ہیں، کہاں سے آپ کا تعلق ہے، اور طریقت کا رنگ آپ پر کب چڑھا، کس طرح چڑھا. ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی کامران بھائی میرا تعلق پنجاب سے. ماشاء اللہ. تو میں نے جب اپنی ایجوکیشن مکمل کی تو اس کے بعد تھوڑا سا کوئی 1 سال میں بالکل فری تھا. صحیح. تو اسی 1 سال کے درمیان میں حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ایک مجذوب گھر تشریف لے کے آئے. سبحان اللہ. اچھا، نہ میں نے انہیں علاقے میں پہلے کبھی دیکھا، اچھا. نہ اس کے بعد میں نے کبھی دیکھا. سبحان اللہ. اتنی کشش تھی اس مجذوب کے اندر، اتنی روحانی اس کا جو اورا تھا وہ اتنا مضبوط تھا کہ میں خود ہل کے رہ گیا تھا. وہ گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تو انہوں نے ایک اس انسٹرومنٹ کا مجھے نام نہیں آتا، وہ کنگ کہتے ہیں، وہ کیا ایک عجیب سا اس کا نام ہے، وہ انہوں نے میرے گھر کے باہر آ کے بجایا. تو میں تھوڑا سا ایک دفعہ اتنی خوبصورت میوزک یہ والا ہے تو میں فوراً باہر گیا. تو میں نے دیکھا ایک مجذوب جو ان سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ان کے ساتھ خادم ہے ان کا، وہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ جو انہوں نے انسٹرومنٹ تھا وہ انہوں نے پکڑا ہوا تھا مجذوب نے. تو جب میں ان کے پاس گیا تو وہ ایسے تھے، نظریں ان کی نیچی تھیں اور انہوں نے میری طرف ایسے دیکھا. تو میں نے انہیں ایک سکہ دیا تو انہوں نے سکوں کو دیکھا، ہم تو یہ سکے پیسے ہم تو نہیں لیتے. میں نے کہا پھر آپ کیا لیتے؟
تو انہوں نے فرمایا ہم کچھ نہیں لیتے، پانی پلاؤ گے؟ کب پانی پلا دیتا ہوں میں گھر میں گیا، میں نے پانی کا گلاس لیا، میں نے بابا جی یہ لیا. انہوں نے فرمایا اچھا ایسا کرو سرخ دھاگا لے کے آؤ. جی. میں گھر گیا اور والدہ سے کہا سرخ دھاگا ہے؟ تو والدہ نے کہا دیکھ لو سرخ ہوگا. میں نے سارا گھر چھان مارا، سرخ دھاگا نہیں ملا. صحیح. تو میں باہر آیا، میں نے کہا بابا جی سرخ دھاگا تو نہیں ہے. تو آپ فرمانے لگے اچھا کوئی بات نہیں. تو انہوں نے نا ایسے گلی میں کھڑے تھے ہم گلی میں، تو ایسے نظر دوڑائی ایک دفعہ اور املی کی گٹھلی پڑی ہوئی تھی. کہتا یار وہ پکڑو گٹھلی پکڑو. اب میں اس وقت سمجھ لیں 2011-12 کی بات ہے، آج سے 10 سال پہلے کی بات. میری نظر کام نہیں کر رہی اور اس مجذوب کی بالکل ایک ایک ذرے پہ نظر کہ کون سی چیز کہاں پہ. ارے یہ پڑی ہوئی اس کو پکڑو. میں نے وہ گٹھلی پکڑ لی. اب مجھے کہنے لگے ایسا کرو اپنے ہاتھ میں رکھو. اور انہوں نے یہ ہاتھ تھا اور ایک ہاتھ میں نے رکھی، کہتا ہے بند کرو. میں نے اسے بند کر دی اور فرمانے لگے پہلا کلمہ پڑھنا اور گھر میں قدم رکھنا اور پھر مٹھی دیکھنا. میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں کیا چیز، زندگی میں پہلی دفعہ کو واسطہ پڑا تھا. میں نے وہ اپنے رکھا اور جب میں گھر میں داخل ہوا، جب میں نے کھولا تو وہ سرخ عقیق تھا. سبحان اللہ. اب گٹھلی سے عقیق، ایک تو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہوا تھا سارا کچھ کہ اگر خود دیکھنا ہو تو میری تو حالت ہی خراب ہو گئی. میں بھاگا آیا، میں نے کہا بابا جی یہ کیا تھا؟ میں گر گیا، میں تو گر گیا بالکل ایسے. میں نے کہا اٹھو. تو مجھے پھر بڑی وہ جذب کی اس کی ایک مستی میں تھے اور وہ مجھے فرمانے لگے وہ چائے پلاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں چائے پلا دوں گا. میں ساتھ ہی ڈرائنگ روم میں لے گیا، ڈرائنگ روم میں، اور میں نے کہا یہ بیٹھے آپ. تو وہاں میرے اور بھی 2 جاننے والے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بھی بیٹھے ہوئے. اب میں ان مجذوب کے نا قدموں میں بیٹھ گیا. اب وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میں اس سائڈ پہ بیٹھا ہوں. تو ان دونوں کو دیکھ کے کہتے ہیں اچھا، مجھے کہتے ہوئے انہیں بولا کر نماز پڑھا کرو. اچھا وہ باقی نماز نہیں پڑھتے. تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی آپ لوگ نماز پڑھا کرو. تو جو میرے کزن تھے نا، انہیں وہ جو میرے ایک رشتے دار تھا، کزن تو نہیں تھا وہ، انہیں کہنے لگے کہ تم نا وہ ٹیبلٹ پڑی ہوئی، گولی پڑی ہوئی تھی، اسے لے کے آؤ ادھر. صحیح. اچھا وہ اس کا کوئی اعتبار وغیرہ ان چیزوں میں بالکل نہیں. صحیح. وہ کہتا لے کون. اچھا بجلی، مجھے لگتا ہے اس وقت بجلی نہیں تھی، کمرہ آدھا اندھیرا تھا آدھا روشنی تھی. انہیں ایک ایک چیز، ہر ایک چیز ایسی تھا جیسے بالکل صاف ستھری نظر آ رہی. انہوں نے وہ ٹیبلٹ پکڑی، اسے بولو توڑو اس کو. اس نے توڑی اور اس کے اسی طرح جس طرح میری مٹھی میں بند کیا. وہ فرمان لگا اچھا کلمہ پڑھو. کلمہ پڑھا، کھولا تو وہ وائٹ سٹون بن گیا تھا. اسے دیکھ کے کہتے ہیں جا تیرے لیے یہ کافی ہے. اور جو ساتھ بیٹھا ہوا تھا اسے کہنے لگے تیرے پاس سکہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ایسا دیکھا، اس نے کہا بابا سکہ تو نہیں ہے. اور جا تیری قسمت. اب جب اس نے سنا نا، اب اسے سمجھ آ گئی تھی کوئی نہ کوئی بات ہے. اس نے یہاں ہاتھ مار، یہاں مار، کو نیچے کو پرس کو بٹوا، اس نے سارا کنگالا اور ایک سکہ نکلا. سکے پہ انہوں نے دم کیا اور فرمانے لگے یہ گھر میں جا اور صحن کے اندر دفنا دے. کبھی تیرے گھر میں روٹی ختم نہیں ہوگی، کبھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور واقعی میں نے دیکھا بھی تھا وہ. تو ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے معاملہ چلائی رکھے، کبھی رکا نہیں، کبھی فاقہ نہیں آیا، کبھی حالات برے نہیں ہوئے. تو مجھے دیکھتے مسکراتے تو اچھا میں نے نا ایسا کہ میں قریب ہو کے نا ان کی ٹانگ دبانے لگ گیا. میری طرف انہوں نے ایک دم ایسے دیکھا تو فرمانے لگا اچھا کہ تجھے طریقہ آتا ہے. مجھے ویسے کوئی اس کا کوئی سوچ سمجھ نہیں تھی. میں تو ویسے کہا چلو اللہ والے بزرگ ہیں جی. تو میں ان کے دبانے لگ گیا، ٹانگیں دبانے لگ. تو
انہوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نا کچھ کرامتیں بیان فرمائی انہوں نے. تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے کچھ چیزیں سمجھائیں. انہوں نے مجھے 4 نصیحتیں کی. مجھے کہنے لگے کہ آپ لوگوں کے گھر میں ایک بندہ آیا تھا تو خالی ہاتھ چلا گیا. اچھا یہ بہت بڑا راز ہے. یہ مجھے بعد میں آ کے سمجھ آئی کہ کبھی بھی آپ کے گھر میں اگر کوئی بندہ آ جائے کچھ نہ ہو، اسے آٹا دے دو، پانی پلا دو، 5-10 روپے دے دو، مگر اسے خالی ہاتھ اسے کبھی نہ جانے دو. صحیح. تو وہ چلا گیا. فرمانے لگے وہ چلا گیا تھا تو وہ اچھا نہیں ہوا، نہیں جانا چاہیے تھا. اچھا. تو فرمانے لگے کبھی کسی دوسری بات، کبھی کسی کی گارنٹی نہ لینا. فار ایگزامپل کہ اگر یہ بندہ پیسے نہیں دے گا تو میں اس کے حصے کے جناب آپ کے پیسے دے دوں گا، جی. گارنٹیڈ بن گیا. یہ کبھی نہ بننا کسی بھی معاملے میں. میں نے کہا ٹھیک ہے بابا جی. تیسری بات انہوں نے فرمائی کہ کبھی بھی 4 بندوں میں بیٹھ کے جھوٹ نہ بولنا، کبھی نہ کرنا. چوتھی بات میرے ذہن سے نکل گئی ہوئی. 3 باتیں یاد ہوں. اس وقت ایسا تھا پتہ نہیں کون ہے، مجھے فرمایا کہ چاندی کی انگوٹھی میں یہ بنوا لینا اور کبھی کسی کو بتانا مت. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں انہیں چائے پلائی. میں نے تو چائے پی کے نا تو فرمانے لگے ایسا کر تو کاپی پین سے لے کے آ، میں تجھے نا اپنا ایڈریس لکھ کے دیتا ہوں، کبھی آنا، کبھی اس طرف آئے نا تو میرے پاس آنا تم. اچھا وہ 10-12 سال ہو گئے، وہ ایڈریس ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا میرے پاس ابھی تک ہے. تو لکھ کے دیا تو نا نیچے انہوں نے نا 110 لکھا، 110 لکھا. اچھا مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ 110 کیا ہے. صحیح. تو میں نے جب تھوڑا عملیات میں قدم رکھا اور تھوڑا علم الاداب کی طرف گیا تو مجھے پھر پتا چلا یہ تو علی کا عدد ہے. سبحان اللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا عدد ہے، علی کا عدد 110. اچھا وہ خود بھی سید تھے اور خود بھی ان کا نام بھی حسین تھا، غلام حسین نام تھا، محمد غلام حسین. اور انہوں نے نا جاتی دفعہ مجھے فرمانے لگے ایسا کر یہ جوتے تم رکھ لے، میرے بڑے کام آئیں گے، اپنے دے دو کوئی ادھر سے گھر سے پہن کے چلا جاتا ہوں. میں نے گھر سے جوتے انہیں دے دیے، وہ میں نے رکھ لیے. تو مجھے فرمانے لگے تو مدینہ جائے گا. اچھا پھر کیا کرنے لگے، تالی مارنے لگ گئے. جیسے بچہ تالی نہیں مارتا اس طریقے سے جیسے بچہ خوش ہو اور تالی بجاتا ہے. میں نے کہا بابا میں کیسے جاؤں گا، مطلب کہ میں کیا کروں گا جا کے وہاں پر. اچھا انہوں نے کامران بھائی یہ کھولا ایسے اور اندر ہاتھ ڈالا اور پاسپورٹ نکالا تو کہنا ہے کہ دیکھ تو جائے گا مدینہ. حیرانگی ختم تھی. اللہ. سارے معاملات میرے جو ان سے تھے، میں بالکل ایک طرح سے شاکڈ تھا کہ یار یہ کیا چیز ہے. تو میرے فرمایا کہ تو آ جائے. وہ پاسپورٹ دکھایا تھا یا دیا تھا؟ وہ ان کا اپنا پاسپورٹ تھا. اچھا ان کا اپنا پاسپورٹ. ہاں مجھے کہتے دیکھ میں بھی تو جاتا ہوں. اچھا اچھا صحیح. میں نے کہا یار مجذوب کے پاس پاسپورٹ کی کیا. صحیح. سبحان اللہ. تو فرمانے لگے دیکھ جب تو مدینہ پہنچ جائے گا نا تو پھر ایسا کرنا جنت البقیع میں جانا اور ان کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ سے کہنا میں نے ان سے ملنا ہے. اور کامران نے واقعی مل کر. سبحان اللہ. اب کہاں وہ سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف جی. اور کہاں مدینہ شریف. سبحان اللہ. وہاں پھر ان سے ملاقات ہوئی روحانی طور پر یا نہیں بالکل ایسے ملتے ہیں. سبحان اللہ. بالکل وہ طی الارض ہوتا ہے ان کے پاس. اچھا ماشاء اللہ. جو طی الارض ہوتے ہیں ان کا تو 1400 میل کا ایک قدم ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور بعض لوگوں کو جو بعض رجال الغیب ہیں ان کو اس طرح کا تصرف ملتا ہے کہ وہ جس جگہ کا تصور کرتے ہیں اس کا پہلا قدم وہاں لگتا ہے جا کے. سبحان اللہ.
مقام میں کس مقام کے وہ بزرگ ہوں گے؟ وہ ہی مجذوب، مگر اس کا مقام میں نے انہیں نہیں پوچھا. اچھا زیادہ اس وقت تو میری حالت خود ایسی تھی، اور بعض کا جب سوچتا تھا نا اس وقت وہاں جا کے یاد ہی نہیں رہتا تھا. اللہ صحیح. سوال دماغ میں بناؤ کہ میں یہ کروں گا یہ کروں گا، وہاں گیا ہوں وہاں جا کے دماغ بالکل خالی. تو مدینہ شریف میں پھر مجھے، اچھا وہ بعد میں آتا ہوں اس طرف میں، مجھے پھر کہنے لگے تم وہاں جائے گا. میں نے کہا میں کروں گا کیا جا کے. تو انہوں نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ کیا اور فرمانے لگے کہ یہ آ رہا ہے، اس کو رکھ لینا. اچھا تھوڑے عرصے کے اندر سارے اسباب میرے ارد گرد خود اکٹھے ہونے شروع ہو گئے. سبحان اللہ. انگوٹھی میں نے پہن لی. تو انگوٹھی کا بھی ایک بڑا واقعہ ہے، میں نے پھر میاں صاحب سے بھی ڈسکس کیا تھا. تو میاں صاحب نے اس کا جواب عنایت فرمایا تھا. مجھے اس کا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اس کا معاملہ کیا ہے. تو اس انگوٹھی کا یہ تھا، وہ کامران وہ انگوٹھی حادثہ نہیں ہونے دیتی تھی. سبحان اللہ. وہ انگوٹھی جادو کامیاب نہیں ہونے دیتی تھی. سبحان اللہ. آپ پہ جادو نہیں ہو سکتا تھا. آپ بڑے بڑے حادثوں سے آپ ایسے تھے کہ جیسے آپ ایک پھول گرا نیچے. سبحان اللہ. تو مجھے فرمانے لگے اب ہم جا رہے ہیں. میں نے کہا اچھا گاؤں میں آئے میرے لیے، جو میرا بھائی گاؤں ہے، اور کسی سے بھی نہیں ملے چلے گئے. اچھا نہ کوئی دیکھ بھی رہا انہیں، کوئی وہ دھیان ہی نہیں دے رہا، اور خاموشی سے آئے خاموشی سے چلے گئے. دن رات بدلنے شروع ہو گئے. میرا خود بخود دھیان جائے نماز کی طرف چلنا شروع ہو گیا، مصلی کی طرف جانا شروع ہو گیا. اور جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا وہ پہلا فیض تھا میرا. سبحان اللہ. کیونکہ مجھے بچپن میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی. سبحان اللہ. کہ خواب میں کو بتا رہا ہے یہ ہیں غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ. عمر اس وقت کتنی تھی؟ عمر میری 10-12 سال ہوگی. سبحان اللہ. اصل میں ہوش اتنا نہیں تھا میرا. اچھا والدہ میری اور والد جو ان سے ہیں وہ عبادت گزار ہیں ابھی بھی. سبحان اللہ. میری والدہ جو ہے نا انہوں نے درود ابراہیمی بہت زیادہ پڑھا. واہ. سبحان اللہ. اتنا زیادہ پڑھا کہ میری ایک اسٹوڈنٹ ہیں، ایک دفعہ ان کی خواب میں وہ آئیں تو فرمانے لگی کہ والدہ انہیں کہنے لگی اٹھو. تو وہ کہنے لگی کہاں جانا ہے. اتنا کہہ کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں، جب بارگاہ میں پہنچی آگے میں کھڑا تھا، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تو جاؤ. سبحان اللہ. مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ رکھا ہوگا. اور وہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مجلس میں موجود رہنے والی خاتون ہے. سبحان اللہ. میری والدہ ہیں، ان کی مجلس میں موجود سبحان رہنے والی. سبحان اللہ. اور میرے والد صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ میں نے اپنی 30 سال کی عمر میں تہجد شروع کی تھی، اور اس وقت ان کی عمر 72 ایئرز ہے، 72 سال ہو گئے. اور فرمانے لگے میں نے آج تک تہجد قضا نہیں کی. تہجد کی تو خیر قضا نہیں، میں نے تہجد چھوڑی نہیں کبھی. تو فیملی کی طرف سے جو والد اور والدہ کی طرف سے مجھے ایک چیز جو ملی میری وہ تھی کہ سچے خواب تھے، کہ مجھے پہلے ہی ایک اشارے اور اتنے کلیئر تھے وہ، جس طرح میں اور آپ بیٹھے ہوئے اس طرح بالکل اب وہ آج تک وہ قائم ہے چیزیں. سبحان اللہ. یہ والد اور والدہ کی طرف سے تھا. اچھا میری والدہ کے ساتھ بھی یہ معاملات ہے، انہیں ایز اٹ از جو معاملات ہونے ہوں وہ پہلے ہی سارا کچھ معلوم ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو ایک دفعہ میں نے ایسے خواب دیکھا تو میں نے والدہ کو دیکھا تو میں نے کہا یار یہ مخلوق کون سی ہے. تو والدہ پاس بیٹھی ہوئی ہیں، تو پھر نا آپ کے اندر ہی میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ تو جنت کی مخلوق ہے، یہ آپ کے پاس کیا کر رہی ہے. تو بس میری آنکھ کھل گئی. تو والد اور والدہ کی طرف سے یہ میرے معاملات ہیں. تو میں کامران بھائی
تھوڑے عرصے کے اندر ہی میں مکہ چلا گیا. مکہ میں پھر کافی سال میں نے حرم شریف کے اندر جاب کی. سبحان اللہ. اچھا حرم شریف کے اندر بھی مجھے اولیاء کے ساتھ میری ملاقاتیں ہوتی نہیں. ایک صاحب تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے تو میں ان کے پاس نا اچانک میں نظر پڑی، میں کھڑا ہو گیا. سلام پھیر کے نا انہوں نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا. ہاتھ انہوں نے ایسے ملایا جیسے رینچ کے اندر کسی کا ہاتھ آ جاتا ہے. میں نے اپنا ہاتھ دیکھا، انہوں نے دیکھا، میں کہا آپ انسان ہو نا، ہنس پڑے. تو بات گول کرتے گئے. میں آپ انسان ہوں، انسانوں میں ایسی طاقت نہیں ہوتی کہ ہاتھ توڑ دے بندہ. اور وہ کامنا بھائی وہ اتنا پتلا تھا، جس طرح کیا بولوں میں، بالکل ایسے جیسے سوٹی پہ کپڑے لٹکائے. مگر اس نے جب میرا ہاتھ پکڑا اور اس نے میرا ہاتھ بالکل ایسے رینچ کے اندر دبا دیا. میں بڑا پریشان. میں کہ یار بابا آپ لگتے نہیں ہو انسان. نہیں میں استاد ہوں، میں پڑھاتا ہوں. تو میں نے کہا بابا تم پڑھتے کیا ہو؟ تو مجھے کہنے لگے میں کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں. میرا 60,000 کا ایک نصاب ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور پھر 100ویں دانے پہ جا کے وہ تو کہتے تھے میں پورا پڑھتا ہوں. تو میں نے کہا بابا ایک آپ پڑھتے ہو ایک میں پڑھتا ہوں. میں بھی اس وقت کلمہ پڑھ رہا تھا، یہی کلمہ طیبہ پڑھ رہا تھا. میں کہا بابا ایک آپ نصاب پڑھتے ہو ایک نصاب میں پڑھتا ہوں، مگر میرا 70,000. حالانکہ تم کیسے پڑھتے ہو؟ تو میں نے پھر یہ بتایا کہ میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس طرح پڑھتا ہوں، اور 100 دانے کے بعد جب 100واں دانہ آتا ہے تو پورا کلمہ پڑھ لیتا ہوں. تو حالانکہ یار اس طرح تو بڑا اچھا پڑھا جاتا ہے. میں کہا ہاں میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، بلو اس کی اجازت بھی آپ کرنا. انہوں نے پھر میرا ہاتھ ملایا، پھر انہوں نے وہی بڑی طاقت ہے اس کے اندر. تو پھر میں پوچھتا رہا انسان ہو، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اسی میں ہی میں چلا گیا. اور جب میں نے پیچھے دیکھا تو بابا جی تو پھر مجھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ایک ان کا بیٹا ملا، ان کی نسل میں سے. اچھا میں ایسا کرتا تھا کہ جب میں حرم کے اندر ہماری جب ظہر کی نماز کے لیے آف ہوتی تھی نا، بریک ہوتی تھی، تو میں ان کے پاس چلا جاتا. اچھا وہ ایسی جگہ پہ بیٹھتے تھے کامران بھائی کہ جہاں پر ممنوع ہے بیٹھنا، وہاں کے شرطے پولیس وہاں نہیں بیٹھنے دیتے. انہوں نے اپنا بوریا بستر سارا وہاں رکھا ہوتا، اور سامنے اے سی تھا، چلر جو بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ اس طرح لگے ہوئے ہیں. اور اس بابے کو نہ ٹھنڈ لگتی تھی، احرام پہنا ہوا وہ بھی آدھا نیچے. میں وہاں بیٹھتا، میری دانت پہ دانت بجتا تھا. میں کہ یار یہ بابا کیسے بیٹھ جاتا ہے؟ تو میں نے ایک دفعہ انہیں کہا کہ بابا عربی میں ہماری بات تھوڑی سی ہوئی کہ دعا کرو کہ کہتا دوڑ جائے یہاں سے، تجھے نہیں پتا ذکر کا ٹائم ہے تب دوڑ جائے یہاں سے. میں نے کہا نہیں بس تھوڑی سی. تو فرمایا کہ اللہ کریم بس ٹھیک ہے جا. میں ان کے پاس بیٹھتا تھا اور کسی کو کبھی انہوں نے پاس بیٹھنے نہیں دیا تھا، اور جو وہ کھاتے تھے انہوں نے کبھی مجھے نہیں کہا تھا کھا لے. پھر ایک دن نا مجھے کہنے لگے بیٹا میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی نسل میں سے، میرے سارے فیملی جو سارے خاندان والے وہ کینیڈا میں ہیں، میں نے اللہ کے راستے میں سب چھوڑا ہے، میں خود وکیل ہوں، لائر ہوں. اچھا اب وہ انگلش میں بات کرنا لگا. تو اچھا میں نے ایک یہ بات دیکھی تھی ان کے پاس جب میں بیٹھتا تھا نا تو تھوڑے وقت میں بڑا زیادہ درود پاک پڑھا جاتا تھا. سبحان اللہ. میں کہتا تھا یار یہ پتہ نہیں کیا بات ہے، ان کے پاس آ کے بیٹھتا ہوں وقت ایسے رک جاتا ہے. پھر ایک دن میں اپنی فیملی کو لے گیا تو عمرے کے لیے، تو میں نے کہا آپ کو ایک درویش سے ملواتا ہوں. اچھا وہ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے میری طرف ایسے دیکھا کہ تو پھر آ گئے. اچھا اور کوئی بھی نہیں بیٹھتا تھا ان کے پاس، میں ہی بیٹھتا تھا. اور جب میں بیٹھا ہوتا تھا نہ کبھی کسی پولیس والے نے مجھے اٹھایا، نہ وہاں کی جو سیکورٹی تھی کسی قسم نے مجھے نہیں کسی نے کہا کہ اٹھو یہاں سے. تو میں بیٹھا تو میں نے کہا ان سے ملے، یہ میری وائف. تو اچھا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ ایک نا یادگار تصویر کھنچوانی. تو مجھے کہنے لگے تو تصویر کھنچا، باقیوں کو چھوڑ، یاد کرے گا تو.
مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا باتیں ہو رہی. تو اس کے بعد کامران بھائی بڑا میں نے کم دیکھا انہیں, اپنی جگہ پہ نہیں ہوتے تھے وہ, آہستہ 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 وہ وہاں سے ہٹ گئے. اور بہت زیادہ رجال الغیب مکہ میں حرم کے اندر, کیونکہ قطب مدار کا جو تعلق ہے وہ بھی مکہ کے اندر ہی ہے, اور رجال الغیب بھی ان کے معاملات وہاں پر ہیں سارے. تو اس طریقے سے میں وہاں تک پہنچا. اور وہاں پر پھر میں نے جو جس فلیٹ میں رہتا تھا نا وہاں پر, اچھا میں نے جب بچپن میں ایک دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اگر میں اس روحانیت کے سلسلے میں آؤں تو میں قادریہ سلسلے میں بیعت ہوں. سبحان اللہ. شیخ سے شروع سے عقیدت تھی میری, تو شیخ نے بھی شروع سے نظر رکھی ہوئی تھی تو تھوڑا اس قابل ہو جا کہ تھوڑی سمجھ آ جائے, ہم تمہیں پہنچا دیں گے. پھر شیخ نے مجھے, اچھا یہ بشارتوں کا سلسلہ چلتا رہا. اچھا ان بشارتوں کا تعلق نہ میری عبادت سے تھا, نہ ریاضت سے تھا, نہ نیکی سے تھا. اس درجے میں اس وقت آپ کیا کر سکتے تھے؟ صحیح. کوئی نہ آپ کو شعور تھا, نہ آپ کو کسی معاملات کا پتہ تھا, کسی چیز کا آپ کو نہیں پتا ہو. یہ اس چیز کا تعلق فضل سے ہے. بے شک. کہ فضل آپ کے میچور ہونے کا انتظار کرتا ہے. سبحان اللہ. کہ جو ہی میچورٹی آتی ہے وہ چیز آپ کو اپنے آپ اس مقام پہ لے جاتی ہے. سبحان اللہ. بے شک. اور پھر عرب کے اندر میرے اوپر آزمائشوں کا ایک طوفان تھا. نہ پیروں میں جوتا, نہ کپڑے, بس سارا دن پرندوں اور بلیوں کو پانی ڈالتا رہتا. اور یہ سلسلہ میرا 1 سال چلا. اور وہ 1 سال میری پوری زندگی کی کمائی وہ 1 سال. سبحان اللہ. کیونکہ اسی 1 سال میں میاں صاحب ملے, اسی 1 سال میں مولا کائنات ملے, اسی سال کی وجہ سے مجھے حضرت فاطمہ الزہرا, اور اسی 1 سال کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. وہی 1 سال تھا. اسی 1 سال کی اس تکلیف نے, آزمائش نے وہ کیا. تو یہ جو معاملہ تھا یہ حکم پر تھا کہ بلیوں کو پانی ڈالنا, پرندوں کو پانی ڈالنا, نہیں. یا اپنی مرضی سے تھا؟ یہ میری اپنی مرضی تھی. اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں نا, جب وہ کام لینا چاہیں نا جی تو وہ پھر آپ کو بعض اوقات بولتے نہیں ہیں. صحیح. آپ کے اندر وہ اپنے آپ وہ خیالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں, وہ اپنے آپ وہ معاملات آپ کرنے شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. اصل میں اس سے پہلے بھی کر رہا تھا یہ, مگر سارا کچھ ترک کر کے نہیں کر رہا تھا. صحیح. وہ تو میری زندگی کا بن گیا نا, ایک محور بن گیا. جی تو میرا حال ایسا ہو گیا تھا کامران بھائی کہ مجھے اس ایریے کے لوگ کہتے تھے ایک پاگل آتا ہے رات کو یہاں پہ, اور وہ کاغذ اٹھاتا ہے اور بلیوں کو پانی ڈالتا ہے, دودھ ڈال کے چلا جاتا ہے. اچھا وہاں کے جو سیلون والے تھے وہ مجھے پکڑ کے خود میری کو داڑھی کاٹ رہا ہے, کو بال کاٹ رہا ہے. اچھا. کہتے ہیں اس نے تو خود تو کاٹنے نہیں ہے, وہ کو خط بنا رہا ہے, کو مونچھیں کاٹ رہا ہے, کو میری حجامت بنا رہا ہے. صحیح. وہ کہتا ہے بابا جی, اچھا آج سے کوئی سمجھ لو کہ یہ 2000 کتنے کی بات ہے, آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے. صحیح. وہ کہ بابا جی آپ بس دعا کرنا. اب بابا جی کو اپنی ہوش نہیں ہوں, بابا جی کیا دعا کرتے. صحیح. تو میں کہتا چھوڑو مجھے بلیوں کے پاس جانے دو. صحیح. اچھا ان سب بلیوں کے اندر 2 جن بھی تھے. یعنی اس وقت اس دور میں بلیوں والے بابا کے سے بلیوں مشہور والا تھے. بابا, اچھا. بالکل بالکل. اللہ. تو اچھا ایک بات ہے, اس میں 2 آپ نے کہا جن بھی تھے. 2 جن بھی تھے, جی اور وہ پیور کالا تھا ان کا. صحیح. اور وہ ایسے تھے جیسے بلیوں میں بدماش نہیں ہوتے 2. جی. اچھا ڈراؤ بھی تو وہ ڈرتے نہیں تھے, بلکہ ایسے دیکھتے تھے بھائی کیا بات ہے. اس طریقے سے معاملہ تھا. اور میں کیا کرتا, میں انہیں جا کے ان کا کھانا دیتا, دودھ ڈال دیتا, پانی ڈالتا. اچھا کامران, ایک بلے کے اوپر سے نا گاڑی گزر گئی. اللہ. اس کی آخری سانسیں تھی جب میں اس کے پاس پہنچا. تو میں نے اس کو دیکھا تو اس نے ایسے دیکھا ہے, اس کی آنکھوں میں ہلکی سی رمک تھی, اور اس نے اپنی مونچھیں ہلائیں. اس کی وہ تھی, میرے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی, اور میں نے نا کوڑے دان کے اندر سے ایک کاسا ڈھونڈا, جس کو گلاس, اس کے اندر پانی ڈال کے نا اس کے منہ کے قریب رکھ دیا, اور اس کی مونچھیں اس پانی کے اندر چلی گئی.
مگر جب میں نے اس کے منہ کی طرف دیکھا تو وہ کہہ رہا تھا آپ کو فائدہ نہیں، میں جا رہا ہوں بس اب، مگر تیری نیکی یاد رکھیں گے ہم، اور واہ۔ میرے قبیلے والے تیری نیکی یاد رکھیں گے۔ واہ، کامران بھائی اس واقعے کے بعد میری آزمائشیں ختم ہونی شروع، محرم کے دن آئے تو میں نے کہا چلو اس سال ثواب کی نیت سے پانی ڈالتے ہیں۔ میں نے بالٹی ایک پانی میاں صاحب کے نام کی رکھی، سبحان اللہ، میں نے کہا کیا بات ہے، یا واہ، اللہ اس کا ثواب اس بندے کو چاہنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا اچھا، ہمارے جو ویورز ہیں ان کو درس بھی ساتھ ساتھ ملنا چاہیے، اور یہ بڑی راز کی بات ہے کہ ایک بالٹی میاں صاحب کے نام کی۔ جی، اور ایک تھے رجال الغیب میں سے ایک ہستی تھی، ان کا میرا تعارف بہت پرانا تھا، سبحان اللہ، ایک ان کے نام کی کرتا تھا میں، سبحان اللہ، اور وہ کامران بھائی شہنشاہ جنات میں سے واہ، تھے، ایک ان کے نام کا کرتا تھا، اور انہوں نے مجھے شروع سے تھام کے رکھا تھا، اور میری ملاقاتیں ان سے اب بھی ہیں، سبحان اللہ، اور ان کا فیض میرے پاس اب بھی ہے۔ سبحان اللہ، اور میں جب ملا نا تو میں نے کہا انہیں کہ آپ کی دعاؤں سے میں اپنے مرشد تک پہنچ گیا ہوں، سبحان اللہ، تو بڑے خوش ہوئے، تو مجھے فرمانے لگے کہ اچھا کون ہے تیرا مرشد؟ میں نے کہا میاں حضور۔ نام بتا؟ تو فرمانے لگے اچھا اچھا سجاد ہوں، تجھے یقین ہے نا میری دعا سے ہوا ہے؟ میں نے کہا ہاں آپ کی دعا۔ کامران بھائی انہوں نے مجھے ایک چیز دی جو ایک بزرگ جن تھے جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کیا کرتے۔ سبحان اللہ، بابا فرید کی جب انہوں نے خدمت کر لی نا بہت زیادہ، تو بابا فرید نے خوش ہو کے انہیں وہ آیت دی، سبحان اللہ، اور آیت دے کے بولا کہ میں تجھے اس کی تفسیر بھی پوری دے رہا ہوں، اور یہ آیت کی اجازت بھی دے رہا ہوں۔ اس جن کو بولا انہوں نے، وہ ان کا کھانا بنایا کرتا تھا بابا فرید کا، سبحان اللہ، واہ، تو اچھا اس جن نے بہت سے اولیاء کا کھانا بنایا، سبحان اللہ، تو بابا فرید نے ایک آیت دی، اس آیت کو پڑھنا، اور آیت کا کمال یہ ہے کہ پڑھ کے جس ہستی کو تو دیکھنا چاہے ملنا چاہے اس کی نیت سے پڑھ کے سو جانا، تیری ان سے ملاقات ہو جائے گی، اور تیری تعلیم و تربیت بھی ہوگی، کچھ پوچھنا چاہے، کچھ تعلیم لینا چاہے، کائنات کے راز جاننا چاہے تو جان سکتا ہے، اور اگر تیرا کبھی کسی جگہ پہ ہو کھانے کو دل کرے تو یہ پڑھنا، وہ چیز کسی نہ کسی طریقے سے تجھ تک پہنچ جائے گی۔ اچھا ان مجذوب، ان جو تھے وہ بزرگ تھے رجال الغیب میں سے تھے، انہیں اس جن نے دی، جب میں ان سے ملا انہوں نے کہا کہ یہ میں تجھے دیتا ہوں، تو میں نے کہا ٹھیک۔ پھر میں نے ایک دو چیزیں اور بھی تھی ان سے اجازت لی، تو مجھے دیکھ کے کہنے لگے جا اجازت ہے، اور وہ خوش ہو گئے صرف ایک جملے سے کہ تو یہ تیرا ایمان ہے کہ تجھے میری وجہ سے، میری دعا کی وجہ سے منزل ملی ہے، واہ، سبحان اللہ، نہ کبھی میں نے کوئی خدمت کی ان کی، ملتے ہی نہیں تھے، اپنی مرضی سے ملتے تھے، صحیح، چاہے وظیفے پڑھ تھک جاؤ ملتے نہیں تھے، صحیح، تو ملنے پہ آئے تو آپ کہاں بھائی، بس میرے اپنی مرضی۔ تو ایک دفعہ میں نے ملنا تھا تو میں نے کچھ پڑھ کے ہدیہ کیا، تو میں نے کہا میں اپنے مرشد کے پاس جا رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں میں آپ سے مل کے جاؤں ان کی بارگاہ میں۔ تو میں ایک جگہ پہ پہنچا، ایک محسوس جگہ تھی، مجھے پتا تھا وہاں ملیں گے ورنہ کہیں نہیں ملیں گے، تو میں وہاں گیا تو تھوڑی دیر کے اندر ہی میں نے ایسے کیا، جو میں نے ایسے کیا تو سامنے کھڑے تھا، تو میری طرف انہوں نے دیکھا، سلام لی، تو میری پاس ہو کے کہنے لگے ٹائم نہیں ہے زیادہ میرے پاس، اب تو جا۔ تو میں وہاں سے میں بس میں یہی وہ فرمانے اتنا ہی چاہتا تو اور زیادہ بات کرتا، میں اور زیادہ ٹائم دے دیتا، تو نے کہا تھا صرف ملنا ہے میں چلا جاؤں گا،
تو پھر مجھے سمجھ آئی ان کے سامنے نا بولنا بھی سوچ سمجھ کے چاہیے، صحیح. ایسے بولنا بھی نہیں چاہیے. مانگو بات، کوئی چیز مانگو تو پوری مانگو. تو ملاقات ان کی نیت کس طرح تھی جس طرح عام آپ انسانوں کی بالکل طرح؟ میں آپ کو بتایا نا، وہ طی الارض طی الذکر، اور وہ بیٹھے بیٹھے ایک نشست میں 40,000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیتے ہیں. واہ سبحان اللہ. اب ایک نشست ان کی آپ ایک گھڑی کی کر لو، ایک گھڑی 24-25 منٹ کی ہوتی، صحیح. آپ 24-25 منٹ میں وہ 40,000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیتے ہیں. یہ مجھے پتا ہے، سبحان اللہ. وہ ہو سکتا ہے زیادہ پڑھتے ہوں. صحیح. تو وہ مخصوص مقام کون سا تھا؟ وہ لاہور میں ایک جگہ تھی، لاہور میں. ایک بازار ٹائپ تھا، اچھا. مطلب کہ وہ ویرانہ نہیں تھا. صحیح. اچھا سب مل رہے ہیں، سب کو کوئی پتہ نہیں چل رہا ہو کیا رہا ہے. صحیح. وہ اچھا آنن فانن ہی تو ہوا ہے، آپ ملے السلام علیکم، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب وہ چلیے. اتنا سا تھا بس. صحیح. تو ان کا جو معاملہ تھے وہ بڑے جنات، بہت ان کے جنات تو عاشق ہیں. تو نام ان کا کیا تھا؟ انہیں مجذوب بابا کہتے ہیں. مجذوب بابا. ہاں. تو اور زیادہ پھر جب مجھے ان کی ساری حقیقت کا معلوم ہوا، پتہ چلا، تو مجھ سے وعدہ لیا گیا، دیکھ کبھی کسی کو بتانا نہ، امانت ہے، اگر بتائے گا تو مار جائے گا. کس چیز کا نہیں بتانا؟ میری کسی کو نہ بتانا، میں کون ہوں، کہاں ہوں، کیسے ہوں معاملات، صحیح. یہ کبھی نہ کسی کو بتانا. صحیح. میرا تیرا رابطہ رہے گا ہمیشہ، صحیح. میرے تیرے ساتھ معاملات چلتے رہیں گے، صحیح. مگر تو کسی کو نہ میری حقیقت بتانا. صحیح. اس لیے ان کا نام مجذوب بابا رکھ دیا گیا. صحیح. تو اس طرح معاملہ چلتے رہے. تو پھر مجھے میاں صاحب کا پتہ چلا، اور میاں صاحب کا مجھے پتہ، شیخ نے سارا معاملات بتائے، مگر دیکھا میں نے انہیں یوٹیوب پہ تھا. میں نے کہا یار، جب میں نے بات سنی نا ان کی، میں ایک دم چونکا. میں نے کہا یہ چیز ہے وہ اس کی تلاش ہے. اب وہ کیا، وہ معرفت تھی. ظاہر میاں صاحب باتیں کریں وہ تو بڑے بڑے ہل جاتے ہیں. میں نے ان سے سارا پتہ کروایا سارا. تو میرا جو ایک میسج لے کے آیا نا، میں نے پورا پرچہ لکھ کے بھیجا، پورا خط لکھ کے بھیجا. تو میاں صاحب نے رکھا پرچہ، تو فرمانے لگے تو جا، اب میرا اور اس کا معاملہ ہے، اور اسے ایک بات بتا دینا، اسے بہت کچھ ملنے والا ہے، بہت کچھ ملے گا، اسے بول تھوڑا صبر کر. تو کامران بھائی پھر ایک وقت وہ آیا جب میاں صاحب کی ٹانگ کا مسئلہ بن گیا تھا. جی جی. تو میں اس معاملے میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا یار، یہ تو میاں صاحب ان کا بڑے پریشان ہوں گے ایک ٹانگ سے، ان کا سارا. مجھے آج بھی یاد ہے، جو ہمارے ویورز ہیں دیکھ رہے ہیں، کہ فون پہ رابطے میں تھا میں محتشم بھائی سے. اس وقت محتشم بھائی حرم میں ہی تھے میرے خیال سے، مدینہ میں. عرب میں وہاں سے رابطے میں رہے اور کہا کہ کامران صاحب جو خرچہ ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں، صاحبزادگان سے بات چیت کریں، بس آپ جو قریب قریب ہیں وہ معاملات کو دیکھیں. وہ وقت ہم نہیں بھول سکتے میاں صاحب کا. تو کامران بھائی میں اس معاملے میں بڑا پریشان ہوا کہ میاں صاحب کے ساتھ یہ کیا ہوا. اچھا اسی پریشانی میں سو گیا. صحیح. میں سو گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ میاں صاحب کھڑے ہیں. صحیح. تو فرماتے ہیں چلو. میں کہ پتہ نہیں کہاں جانا ہے. تو چلتے چلتے ہم اس پرانی خانقاہ پہ آئے. تو وہاں میاں نے تھوڑی سی کسی کے ساتھ گفتگو کی، تو مجھے فرماتا چلو چلے ہم. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ایک مقام پہ کھڑے ہوئے جا کے، تو ایک جیسے نل نہیں ہوتا ٹوٹی، جی وہ لگی. تو میاں صاحب نے اپنی تصویر ایک رکھی. اب جہاں تصویر رکھی ہے نا انہوں نے، اپنی کاؤنٹر ہی تھا ان کے پاس، جی. وہاں نا اتنے سے پرچے کے اوپر ایک چھوٹی سی پرچی تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا محمد. اچھا اس وقت مجھے بتایا گیا کہ آپ نے اپنے پہلے بیٹے کا نام رکھنا ہے محمد. سبحان اللہ. یہ دربار رسالت میں جا رہے ہیں ہم لوگ. صحیح. یہ باتیں پہلے میں نے لکھی ہیں، اب میں بتا رہا ہوں. تو میاں صاحب مجھے فرمانے لگے اچھا ایسا کرو تم جاؤ. میں نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گا، میں آپ کے پاس ہی رہنا، میں نے، اور میں آپ کی خدمت کروں گا. تو مجھے فرمانے لگے اچھا
چلو آؤ مجھے وضو کراؤ. اچھا میں دیکھتا ہوں ایک لڑکا کھڑا ہے اس نل کے پاس، وضو والی جگہ کے پاس. میں نے کہا میاں وہ دیکھیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا نہیں لگتا. میاں صاحب نے فرمایا ہاں. دیکھا میاں صاحب بھی اس کی طرف دیکھ رہے. تو میں نے کہا میاں یہ تو ابو ہریرہ تو ایسے لگتا ہے جیسے میری طرح ہے، میری شکل اور ان کی شکل ایک جیسی ہے. تو میاں صاحب خاموش رہے اور ہم اس جگہ پہ چلے گئے. تو میں نے میاں صاحب کو وضو کروایا. تو پھر وضو کروا کے ہم چلنا شروع ہو گئے. تو جب میں دیکھتا ہوں کہ میاں صاحب میرے پیچھے ہو گئے، میں درمیان میں آ گیا. سامنے نا ایک کرسی پہ ایک ہستی بیٹھی ہے ایسے کر کے، اور ہم اس طرف سے آ رہے ہیں ایسے کر کے، وہ تشریف فرما ہے. اب میں دور سے دیکھ رہا ہوں، میں کہتا ہوں یار اتنا حسن کس کا ہو سکتا ہے، اتنا خوبصورت کون ہو سکتا ہے. اور ان کا کلر وائٹ نہیں ہے، ان کا کلر کچھ عجیب تھا جس کی مطلب کہ کوئی مثال نہیں ہے. سبحان. ایسا خوبصورت تھا وہ. تو جب میں قریب گیا ہوں نا تو میں نے کہا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اچھا میں ابھی اسی کیفیت کے اندر ہوں، ڈرا ہوا ہوں. اور انہوں نے میری طرف دیکھا اور مسکرائے، اور ایک آواز آئی اندر کہ آ گئے تم. سبحان اللہ. اور میری آنکھ کھل گئی. سبحان. اچھا وہ حسن، وہ چہرہ کامران بھائی ابھی بھی میری نظروں کے سامنے ویسے کا ویسا ہے. سبحان اللہ. واہ. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ملاقاتیں میرے ساتھ، جو ان کے ساتھ میری ہوئی بہت ملاقاتیں ہوئی. اور ایک دفعہ جب میں ایسے ہوں اپنی گلی میں کھڑا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا کسی سے گفتگو فرما رہے ہیں. تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نا ان کے پاس کھڑا ہو جاتا ہوں جا کے. تو میری طرف انہوں نے دیکھا، مسکرایا، اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا. یہ میں آپ کو میاں صاحب کی برکت بتا رہا ہوں سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ میاں صاحب کا کیا مقام ہے، سبحان کہ آپ کے پاس نہ ریاضت ہے نہ عبادت ہے، اور آپ کہاں پہنچ جاتے ہو. جب آپ کسی کامل ولی کی ساتھ آپ کی نسبت جڑتی ہے سبحان. تو آپ کی کمی بیشی نہیں دیکھی جاتی، آپ کی نسبت دیکھی جاتی ہے. سبحان اللہ. نسبت کا فیض. نسبت کا فیض. میں کہتا ہوں اگر میں یہاں نسبت کا فیض بتا دوں نا، یقین کرو بڑے بڑے اپنی ریاستیں چھوڑ دیں، اپنی باتیں چھوڑ دیں. کیا بات. صرف آپ اپنے مرشد کو ہی خوش ہو کے دیکھتے رہو تو. سبحان اللہ. واہ. ہمارے ایک دوست ہیں فہد بھائی، انہوں نے آج ایک تصویر سینڈ کی. کہتے ہیں کامران بھائی میاں حضور کو کوئی ایک نظر تصویر میں بھی دیکھے اور دیکھ کر اس تصویر کے اندر گم ہو جائے تو آپ کے چہرے میں جس کو دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے میاں حضور کی ایک تصویر، وہ مجھے انہوں نے سینڈ کی، کہا میاں حضور کی تصویر میں نے دیکھی اور بہت ہی خوبصورت تصویر تھی. اور وہ تصویر الحمدللہ میں نے تصویر لی تھی، اور اس وقت لی تھی جب میاں حضور مسکرا رہے تھے. بہت خوبصورت تصویر. کہتے ہیں کامران بھائی یہ تصویر میں دیکھتا جا رہا ہوں یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ میں میاں حضور کے چہرے میں حضور کو دیکھوں. تو خدا کی قسم وہ کہتے ہیں میں نے حضور کی زیارت کی. تو نسبت کا فیض. اور کیا بات. تو اگر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے نا اپنا ہاتھ سیدھا مسافے کے لیے آگے بڑھا دیا. اللہ اکبر. اب میں کبھی نبی پاک کا ہاتھ دیکھتا ہوں، کبھی اپنا ہاتھ دیکھتا ہوں، تو میں نے کہا موقع یہ دوبارہ ملنا نہیں. اللہ. تو میں نے نا فٹافٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نا ہاتھ مسافے کے لیے ایسے پکڑ لیا. سبحان اللہ. تو وہ مسکرائے. اچانک منظر بدل گیا. تو اسی ڈرائنگ روم میں تھے جس ڈرائنگ روم میں زوب آیا تھا. سبحان اللہ. اور اسی ایک ڈرائنگ روم سے میری اپنی اس سفر بھی شروع ہوا تھا. واہ. اچھا میرے اس سفر کے اندر اصحال ثواب کا بہت بڑا عمل دخل. سبحان اللہ. جیسے ہم بزرگوں کو جی. اصحال ثواب کرتے ہیں، اولیاء اللہ کو، عام انسان اور جنات بھی ہیں، میں شروع سے کرتا آ رہا ہوں. سبحان اللہ. اور اس پہ میری مداومت کم و بیش 10-12 سال ہے. کیا بات. اسی کمرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
بیٹھے ہیں وہاں پر، تو میں ان کے سامنے ہوں، تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا. سبحان اللہ، سبحان. اب ان کا سینہ میرے سینے سے لگا، اب میں نا چھوڑ نہیں رہا کہ یہ دوبارہ موقع نہیں ملے گا. تو انہوں نے نا آہستہ سے نا میرے کان میں فرمایا کہ اب دیکھ رہے ہیں چھوڑ دو اب. تو میں نے وہ چھوڑ دیا. کامران بھائی جب میں سینے سے لگا اس کے بعد مجھے جو بڑی بڑی گتھیاں تھیں نا سلجھانی بالکل آسان ہو گئی. سبحان اللہ. تو اس کے بعد تو میرے معاملات ایسے بدلے کہ نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ، کہ ایک آپ کی طبیعت اس طرح متوجہ ہونے لگ جاتی. جب ایک بڑے کمال کی بات ہے اور بڑے راز کی بات ہے جی. کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربان ہو جائے نا ہاں، تو نیچے جتنی ہستیاں آتی ہیں نا وہ جلدی مہربان ہو جاتی ہیں آپ بے کے. شک بے شک، کیوں نہ ہو. واہ. تو پھر ایک عرصہ نا میں اس معاملے کو دیکھتا رہا کہ یار مجھے اس رستے کے اندر لے کے کون آیا. تو ایک رات میری آنکھ لگی تو ایک قادری بزرگ تھے، تو فرمانے لگا چلو. اچھا وہ ایک رجسٹر تھا جو رب تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا رجسٹر تھا کہ میرے رستے میں چلنے والے بندے کون ہیں اور انہیں لے کے آنے والے کون ہیں. اس رجسٹر کے اندر وہ نام لکھے ہوئے تھے. اور کامران بھائی بہت ہی نام تھے اور بہت بڑا رجسٹر تھا. سبحان. تو اب وہ جو قادری بزرگ ہیں وہ ایک صفحہ ایسے کرتے، اپنی انگلی سے دیکھتے کہ کہاں ہے تیرا نام، دیکھتے ہیں، پھر ایک ورقہ اس طرف کر دیتے، پھر ورق ایسے کرتے رہے وہ. اور پھر انہوں نے ایک جگہ نا ایسے دیکھ رہے اور کہتے یہ دیکھ تیرا نام یہ ہے. لکھا ہوا تھا محمد محتشم، اور آگے میں نے دیکھا دیکھو بابا لے کے کون آیا ہے، تو آگے لکھا ہوا تھا جیلانی الحی. جیلانی سے مراد تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور الحی سے مراد تھا کہ جس کو لے یہ آئے وہ کبھی امر ہوئے بغیر نہیں رہتا. حی کی دعوت حضرت خضر علیہ السلام نے بھی دی ہوئی ہے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے اپنے ایک بیٹے کو بھی دی تھی کہ یہ دعوت دو، اور تم نے میرا سلام حضرت امام مہدی علیہ السلام کو دیا. جی ابراہیم. تو وہ الحی وہ تھا اور جیلانی الحی. تو میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا شیخ آپ ہیں. تو شیخ نے پھر میری جو تھی رہنمائی میاں صاحب کی طرف کروائی. سبحان. تو پھر میاں صاحب کے پاس میں آیا بھی، آپ کو پتہ ہے پہلا چلا کیا سورۃ اخلاص کا. تو مجھے فرمانے لگے کہ چلا کرنا ہے، کر لیں. سورۃ اخلاص ایک دن میں 30,000. میں نے کہا میاں 30,000، ہم تو ایک تسبیح پڑھ لیں تو ہم چھلانگ لگا لیتے ہیں، ایک تسبیح پڑے گی. نہیں پڑھ لیں. میں نے کہا میاں پہلی دفعہ ہے میرا، 30,000 پڑھ لوں گا میں. ہاں تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھی جائے گی. تو فائنل پڑھ لو گے تم. پھر میاں صاحب نے سورۃ اخلاص کی جو روحانیت ہیں اور ان کے جو سربراہ ہیں، جن کو عام زبان میں ہم موکلات کہتے ہیں، اور موکلات وہ یہ والے موکلات عام موکلات کی بات نہیں، ان کے جو اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کے بعد موکلات قدسی آتے ہیں جن کا سمجھ لیں کہ بڑا مقام، وہ سربراہ ہوتے ہیں. پھر میاں صاحب نے مجھے ان کے سربراہوں کے نام بتائے، موکلات کے نام بتائے کہ دیکھ یہ ان کے نام ہے. تو مجھے ایک دفعہ جب میں چلے سے پہلے فرمانے لگے دیکھ میں نے تیری بات کی ہے. اچھا میں کہ میاں کس سے کی ہے؟ نہ میرا سوال نہیں بنتا تھا. اچھا میں میاں صاحب کے ساتھ تھوڑا سا فرینک ہوں، میں تھوڑی بات کر لیتا ہوں، وہ بھی جب اکیلے میں ہوں سب کے سامنے نہیں. میں کہ میاں کس سے بات کی ہے؟ فرمان لگے اس کی روحانیت سے بات کرتے ہیں. تو میں نے کہا میاں کیا کہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ وہ کہتے ہیں تو پہلے اس کی بڑی سفارش کرتا ہے، اس کو کچھ کرنے بھی دے. واہ. تو اس کو پہلی بڑی تو نے سفارش کر کے اس کی کہاں سے کہاں پڑھائی لے آیا اس کی. سبحان اللہ. تو ایسا کرنا تم ایک دن میں نا 10,000 پڑھ لینا. میں کہا چلو میاں تھوڑا آسرا ہوا.
تو کیونکہ وہ پہلے پہلے تھا، وہ اتنی ریاضت نہیں تھی، عادت بھی نہیں تھی، تو انہوں نے میاں صاحب نے وہ کروایا. جب میں چلے میں بیٹھا نا، تو جب چلے کے آخری دن آئے نا، تو میں نے جب دیکھنا شروع کیا تو کامرا منی آسمانوں میں سارا کچھ نظر آنا شروع ہو گیا. سبحان اللہ. اور پتھر دیکھتا، پتھر دیکھ کے ہنس رہے ہیں بھائی، ہاں بھائی کیسا چل رہا ہے. میں ڈر رہا ہوں. تو جب میں نے پڑھائی مکمل کی، میں نے میاں کو فون کیا، میں میاں یہ ہو رہا ہے. ابھی چپ کر کے پڑھ تو پورا، تجھے کچھ نہیں ہوتا، کہیں نہیں جاتا، تو ہونے دے جو ہو رہا ہے تو پڑھ. تو وہ میں نے کر کے چلا گیا، واپس میاں صاحب کے پاس گیا. تو میاں صاحب نے مجھے فرمایا، دیکھ کبھی تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو سورۃ اخلاص کی ایک تسبیح پڑھنا، تیرا وہ کام ہو جائے. کامران بھائی کچھ کافی سال ہو گئے، میں نے آج تک نہیں پڑھا، کسی بھی کام کے لیے میں نے وہ تسبیح نہیں پڑھی. مجھے میاں صاحب کی ایک بات یاد تھی، آپ نے فرمایا تھا میں نے کبھی اپنے کام کے لیے اپنا ذکر ذکار استعمال نہیں کیا. بے شک ایسا ہی ہے. میں دعا کر لیتا ہوں، نفل پڑھ لیتا ہوں، چاہے لمبے ہوں چھوٹے ہوں، کچھ معاملات کر لیتا ہوں، مگر آج تک میں نے سورۃ اخلاص کو ٹچ نہیں کیا اس معاملے سے کہ میں اس سے دنیا کا آپ کام. دیکھ لیجئے نا محتشم بھائی، کیا میاں حضور کے تصرفات ایسے نہیں ہے کہ وہ اپنی ٹانگ بچا سکتے تھے؟ میں آپ کو بات بتاؤں کامران بھائی، یہ بات بڑے لوگوں نے کی. جی دیکھیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی اس چیز پہ قادر نہیں تھے کربلا میں بچا سکتے؟ بے شک بچا سکتے تھے. میں یہی جواب وہ دیتا خود جو امام قضا علی اور مقام قدر. ہیں، وہ خود کس مقام پہ ہیں؟ بے شک. آپ کو میں بات بتاؤں، لوگوں نے کربلا کو اصل حالت میں دیکھا نہیں ہے. اللہ آل رسول کسی کو اگر ایک کنکری دے دے نا، ایک کنکر دے دیں کسی کو، ہو کو حسبی نسبی سید، سبحان اللہ. وہ کسی کو کنکر دے دینا، یہ کنکر ہے، اس سے تم یہ کام لے لینا، اور یقین کریں آپ سبحان اللہ. وہ ہوتا ہے. بے شک. جو حقیقی صدیقی ہو نا، سبحان اللہ. اگر کسی کو آم کاٹ لے، اور جو صدیقی ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل مبارک میں سے ہو، وہ اپنا تھوک اگر اس پہ لگا دے، وہ زہر ختم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ نبی پاک کے غلام کی نسل میں یہ تصویر چلتی آ رہی ہے. بے شک. ان کی اپنی نسل کا کیا عالم ہوگا؟ بے شک بے شک بے شک. یہ لوگ تسلیم و رضا کے اس مقام پہ فائز ہوتے ہیں جس کو ہوا بھی نہیں لگی ہوتی. ہوا بھی نہیں. اصل بات یہ ہے وہ رب کی رضا پر راضی رہنے والے لوگ. آپ یہ محسوس کریں کہ میاں صاحب کو، ہم میاں صاحب کے پاس جب بیٹھے ہوتے ہیں، کئی بار ہم لوگ ایسے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی انہوں نے مائنڈ نہیں کیا، مطلب یہ شو نہیں کروایا کہ میں پیر ہوں کچھ یا میں ولی ہوں. آپ لوگوں کو یہ نہیں محسوس ہو رہا، ہونے ہی نہیں دیا. آپ یقین کیجئے، میں نے اللہ کی جتنی صفات مجھے سمجھ میں آئی وہ میں نے میاں صاحب کو دیکھ کے سمجھا. سبحان اللہ. جب میں آیا تھا میاں صاحب کے پاس، میں سوچ رہا تھا یار میں تو بڑا گناہ گار ہوں، انہوں نے دوڑا دینا مجھے. میاں صاحب نے اس طریقے سے ٹریٹ کرنا شروع کیا، اس طریقے سے مجھے معاملات میرے سے رکھنے شروع کیے، میں تھوڑے عرصے میں کامران سمجھنے لگ گیا میں گناہ گاری کوئی نہیں. میں نے کہا مجھے غلط فہمی تھی، میں گناہ گار نہیں ہوں. اگر گناہ گار ہوتا تو یہ مجھے بتاتے تو صحیح. پھر ایک دفعہ استغفار کا چلا کروانا تھا میاں صاحب نے، تو مجھے فرمانے لگے وہ تم استغفار کون سا کرتے ہو؟ وہ کرتے ہو نا تم؟ اچھا میں نہیں کرتا تھا. اب مجھے وہ اتنا بھی نہیں شو کروا رہے کہ تم استغفار ہی کر لیا کر، اتنا بھی مجھے وہ فیل نہیں ہونے دے رہے وہ کہ آپ اتنا بھی کسی کو نام محسوس کرواؤ کہ وہ استغفار تو کر لیا کر اتنا گناہ گار ہے. بالکل بھی نہیں. مجھے فرما لگے تو استغفار کرتا ہے نا، تو میں تھوڑا گھبرا گیا. میں نے کہا ہاں کرتا ہوں. کون سا کرتا ہے؟ میں نے کہا 2 اسماء بتا دی اسماء الہی میں سے، میں میاں یہ کرتا ہوں. نہیں 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 یہ نہیں کرنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کرنا. میں کہ یہ میاں اپنے شجرے میں ہے نا. فرما لگے ہاں یہ کرنا ہے تو نے، اور جا اس کو سوالہ کر کے آ. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ استغفار کرے گا کیا.
آپ یقین کرو کامران بھائی جب 30,000 پہ پہنچا نا تو مجھے سمجھ آنی شروع ہو گئی استغفار کر کیا رہا ہے. جب 50 پہ پہنچا نا تو میرا وزن ایسے ہو گیا جیسے ٹیشو ہے. میں بھاگا بھاگا میاں صاحب کے پاس گیا. میں کہا میاں یہ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا تجھے؟ میں کہا میاں میرا تو وزن ہی ٹیشو کا ہو گیا، جسم میرا ویسے ہی ہے مگر وزن نہیں ہے میرا. وہ توڑ جا جب پورا کر کے آ، اب نہ آنا جب تک پورا نہیں کرنا. میں نے کہا اچھا. تو میں نے پورا کیا تو مجھے فرمانے لگے بات سنتا جا. کس نیت سے کرے گا؟ میں کہا مجھے تو نہیں پتا. اچھا اس نیت سے کرنا کہ یا اللہ میری روحانیت کے رستے کھول، جو غلطیاں ہوئی مجھے معاف کر دے، سبحان. روحانیت کے رستے کھول دے. میں ٹھیک ہے میاں. اس کے بعد مجھے پھر میاں صاحب نے فرمایا کہ اب تو نے پھر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر وہ تھا 9-10 دنوں میں تو نے 1.25 لاکھ پوری کرنی اور سارے پرہیزوں کے ساتھ کرنی، اور گھر میں تو بند ہو کے کرے گا. تو اس کی جو سورۃ اخلاص کی جو روحانیت، جو موکلات ہے نا، ان کا جو قد تھا، یہ جو یہ ٹاور نہیں ہوتے بڑے بڑے، جی. کامران اس سے بھی اونچے تھے، اور ان کا کلر تھا بالکل وائٹ، نہ کوئی نین نہ کوئی نقش. اور وہ میں جس کی طرف توجہ کرتا نا وہ موکلات ان کی طرف چلے جاتے. تو وہ کہنے وہ محتشم نے بھیجا، تم وہ کام نہیں کر رہی، وہ کام نہیں کر رہا، تو جو پڑھنے کے لیے دیا پڑھو. تو وہ مجھے کریں کہ بھائی وہ آپ نے بھیجا. میں نے کہا یار میں نے تو نہیں بھیجا آپ کی طرف. کہ مطلب کہ وہ میرے احساسات کے ساتھ، میری کیفیات کے ساتھ، اور میرے گمان کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے. سبحان اللہ. تو میں نے میاں صاحب کو بتایا تو انہوں نے فرمایا یہ سورۃ اخلاص کی روحانیت ہے تیرے ساتھ، انہیں مانوس ہونے دے. تو پھر میاں صاحب نے وہ کرواتے رہے. سورہ اخلاص جو ابتدائی سالکین ہیں، استغفار، ابتدائی جو سالکین ہیں ان کے لیے کتنا ضروری ہے؟ یہ کامران بھائی پوری پرہیز کے ساتھ، مطلب سمیل والی چیزوں کے کھائے بغیر 1.25 لاکھ ایک دفعہ تو لازمی ہونا، لازمی کرے. اس کی وجہ ہوتی ہے. جی. بعض اوقات آپ کی غلطیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات اباء و اجداد میں سے کوئی غلطی ہوتی ہے. صحیح. ایک بندے کو نا زمین میں سے نا خزانہ ملا، صحیح. اس کو ساتھ انہوں نے اس کی کتاب بھی دی کہ تو ایسے استعمال کرتا رہے گا تو یہ بچا رہے گا ورنہ نہیں بچے گا. صحیح. وہ بندہ کہتا ہے اس میں سے ایک لفظ، ایک جو تھا لائن، وہ یہ تھی کہ کبھی اپنی زندگی میں بدکاری نہ کرنا، غلط کام نہ کرنا، کیونکہ تیری نسل میں ایک شہباز پیدا ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کہ بڑوں کی غلطیاں اولاد کے سامنے آتی ہیں. صحیح. آپ غلطی کرو گے اس کا بھگتنا آپ کی اولاد کو پڑے گا. صحیح. اور اگر آپ نیکی کرو گے اس کا اثر آپ کی نسلوں میں منتقل ہوگا. صحیح. تو وہ بندہ کہنے لگا میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں، تو میری نسلوں کے اندر اللہ نے شہباز پیدا کی. تو استغفر اللہ جو ہے یہ لازم اور ملزوم ہے یہ. صحیح. اور استغفار بھی اپنے سلسلے کا دینا ہے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس استغفار کو آپ کے مشائخ نے کیا ہوتا ہے. صحیح. اور جو چیز آپ کے مشائخ نے کی ہو اور وہ آپ جب کرتے ہو کرواتے ہو، ان کی توجہات اور انہوں نے جو اصل میں کمائی کی ہوتی ہے اس میں سے آپ کو حصہ ملتا ہے. سبحان اللہ. اور جلدی آپ اپنی منزل تک پہنچتے ہو. میں نے استغفار سے اتنے مشکل کام ہوتے دیکھے ہیں نا کہ استغفار سے معاملات بڑے ٹلتے ہیں، رزق کھلتا ہے، سبحان اللہ. اولاد ہوتی ہے، روحانیت کے رستے کھلتے ہیں. آپ دیکھو جس استغفار سے جنت مل سکتی ہے اس استغفار سے دنیا کا کون سا کام نہیں ہو سکتا. اچھا، بہت سارے آپ کے ویورز ہیں جو ماشاءاللہ آپ کی تحریروں سے بھی متاثر ہیں اور دیکھتے ہیں، آپ کے پیجز وغیرہ کو بھی دیکھتے ہیں اور منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز ملے. آپ کا ایک معاملہ جو ہے وہ درود شریف کے حوالے سے بڑا دیکھا گیا ہے، اور اس درود شریف کے بڑے تصرفات اور کمالات اور فوائد لوگوں کو حاصل ہوئے. ایک تو آپ نے یہ استغفار کے حوالے سے بتایا، اور اب چونکہ محرم شروع ہونے والا ہے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ یکم محرم سے مختلف اعمال کی ابتدا بھی کرتے ہیں. تو آپ کے ان چاہنے والوں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ درود شریف کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں،
اور یہاں ابتدائے سال کے اندر کون کون سے اعمال، اذکار اور افعال سے اس سال کی ابتدا کرنی چاہیے؟ میں نے نا ایک دفعہ میاں صاحب سے عرض کیا، میاں میں جس کمرے میں تھا نا، جی اس کمرے میں جہاں میں نے جائے نماز بچھایا ہوا تھا، وہاں سے نا اوپر سے پلستر گرنا شروع ہو گیا. صحیح. تو پلستر نہیں تھا، مثلا جیسے رنگ نہیں کلر ہوتا، وہ گرنا شروع ہو گیا. اب فلیٹ کے اندر یہ ہونا شروع ہو جائے تو عجیب و غریب سی بات ہے، کیونکہ جی. فلیٹ تو نئے بنے ہوتے ہیں، بلڈنگیں نہیں ہوتی ہیں. اگر پرانی بھی ہوں ایسا نہیں ہوتا. تو تھوڑے عرصے میں نا میں نے دیکھنا شروع کر دیے، وہ کوئی نام لکھنا شروع ہو گیا. تو وہ بنتے بنتے محمد بن گیا، سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ورک محمد بن گیا. اب تھوڑے عرصے میں دوسری طرف علی لکھنا شروع ہو گیا. تو میں نے میاں صاحب سے عرض کیا، میاں یہ کیا بات ہے؟ تو مجھے فرمایا کہ تو درود شریف پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی. تو کثرت سے پڑھتا ہے نا؟ جی. تو یہ درود شریف کی برکت ہے سبحان اللہ. کہ تجھے برکت اس انداز میں ملنی شروع ہوئی کہ ان کے اپنے نام لکھنے شروع ہو گئے. سبحان اللہ. کامران، میں نے شروع میں ایک کام کیا تھا کہ میں ایک طرف اللہ لکھتا، دوسری طرف نبی پاک کا اسم محمد لکھتا، اور نیچے اہل بیت میں سے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن حسین اور تمام آل رسول لکھتا، تمام اولاد علی اور تمام اہل بیت لکھتا. صرف نام یہ لکھتا، نام نہیں لکھتا تھا. نام صرف امام حسن حسین، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا لکھتا تھا، اوپر اللہ اور محمد. یہ لکھ کے اس کو میں خوشبو لگاتا. اچھا، یہ ایک وجدانی تھا، ایک الہامی سمجھ لو، وجدانی سمجھ لو، میری اپنا تھا، میں نے دیکھا نہیں تھا کسی پہ. تو وہ میں کرتا اور ایک تصویر درود پاک کی پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کر دیتا. سبحان اللہ. اچھا، میری شروعات ہوئی بھی انہی سے تھی، سبحان اللہ. اور اس سے پہلے مجھے پتہ بھی نہیں تھا ان کا. وہ ہوا ایسے کہ مجھے مدینہ شریف جانا ہو، تو فرسٹ ٹائم جب میں گیا تھا تو ایک عمل تھا کہ وہاں پر جا کے مسجد نبوی میں اگر بیٹھ کے کیا جائے، جس چیز کی خواہش کی جائے وہ اسی وقت پوری ہو جاتی. سبحان اللہ. میں نے بھی ایک خواہش کی. اچھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک نا بزرگ آ رہے ہیں، انہیں ویل چیئر پہ تو لے کے آ رہے ہیں. اب میں وہ اپنا وہ عمل بھی کرتا جا رہا ہوں، انہیں دیکھتا بھی جا رہا ہوں، اور میں یہ بالکل بھول گیا ہوں کہ میں عمل کر رہا ہوں. میں انہیں دیکھ رہا ہوں اس طرح، یار اچھا، سوچ بھی پتہ نہیں سوچ بھی کیا رہا ہوں، پڑھتا جا رہا ہوں، انہیں دیکھتا جا رہا ہوں، جہاں سے وہ گزرتے جا رہے ہیں میں دیکھتا جا رہا ہوں. مسجد نبوی خالی تھی، مطلب کہ جمعہ کا وقت ہونے والا تھا، اور جمعے سے پہلے تھوڑی خالی تھی وہ. اب وہ کہیں نہیں بیٹھے، ان کی ویل چیئر کامران میں پوری جہاں تک میری نظر جا رہی تھی گھوم گھما کے میرے ساتھ آ گئی. اچھا، وہ خاموش، نہ وہ بول رہے ہیں نہ میں بول رہا ہوں. اب میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں تو میرے اندر سے ایک باقاعدہ آواز آنی شروع ہو گئی، اب بول جو چاہتا ہے. میں ان کی طرف دیکھوں، وہ چپ اپنی تصویر کر رہے. تو میں نے جب ان کی دیکھی نا، ویل چیئر پہ نا ایک عبارت لکھی ہوئی تھی، ابھی بھی یاد ہے، ولی اللہ عبد القیوم. میں نے کہا یہ کیسا نام، ولی اللہ عبد القیوم؟ یا تو کوئی پٹھان ہو نا، وہ رکھ لیتے ہیں ولی خان اور اس طرح سے نام رکھ لیتے ہیں. جی. اب ہمارے ہاں یہ نام نہیں رکھے جاتے. صحیح. تو زیادہ سے زیادہ ولی محمد، ولی اللہ، اور آگے عبد القیوم، اور آگے لکھا ہوا تھا ہند، انڈیا سے. تو میں نے کہا بابا ہمت کر کے نا، میں نے کہا بابا یہ بات ہے. کامران بھائی جب وہ بولے نا، بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے کرنٹ ہے اس کے اندر، بجلی ہے. سبحان اللہ. میں ڈر گیا تھوڑا سا، میں نے کہا یہ کیسی آواز ہے؟ تو مجھے فرمانے لگے جو تو چاہتا وہ تو نہیں ہوگا، مگر ہوگا صحیح، کچھ ہونے والا ہے. مطلب فرمانے لگا ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے گا، تم جاؤ، تمہارا کام ہو گیا. تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ چلے. اس کے بعد جب میں واپس آیا نا، تو مجھے مکہ میں واپس جب آیا میں، تو میرے نا دماغوں میں یہ نام چلنے شروع ہو گئے، علی، فاطمہ، حسن، حسین، محمد، اللہ. میں نے کہا یار یہ کیا چیز ہے؟ ان کو میں نے کاغذوں پہ لکھنا شروع کر دیا.
تو کرتے کراتے وہ کاپی بھری گئی. جو کاپی بھرتی جا رہی تھی میں آگے بڑھتا جا رہا تھا. تو اس وقت مجھے نہیں پتا چلا تھا کہ مدینہ شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہل بیت کا جو عشق کا بیج تھا نا وہ بیج بو دیا تھا. اس وقت مجھے اس سے پہلے نہیں پتا تھا. سبحان اللہ. وہ فرسٹ ٹائم تھا میرا کہ مسجد نبوی کے اندر وہ جو بابا جی وہ اذن تھا، بس وہ کچھ تھا مجھے نہیں اس کی سمجھ آئی. صحیح. وہ اذن تھا، وہ ہوا، میں واپس آ گیا. اس کے بعد وہ معاملہ چلنے شروع ہو. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میری ملاقات ہوئی. اچھا، اس ملاقات کا تذکرہ ضرور ہم جانیں گے. وہ جو مقام تھا مخصوص، وہ مقام کون سا تھا، اور اس مخصوص مقام میں کون سا عمل ایسا پڑھا جائے کہ وہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، اس کے متعلق بھی ضرور بتائیے. کامران بھائی، یہ سب سے پہلا ہے کہ اس شخص کا عقیدہ کیسا ہے. صحیح. اگر تو عقیدہ ایسا ہے نا کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ کچھ دے سکتے ہیں، نہ کوئی ان کا تصرف اللہ نے دیا ہے، تو ایسا تو شخص اللہ سے بھی کچھ نہیں پاتا. بے شک. وہ جو اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے، جس طرح ہندوؤں کو ملتا اسے بھی مل رہا ہے. وہ غلط فہمی میں ہے کہ وہ اس نے اللہ کو پا لیا ہے. صحیح. اس نے اللہ جیسی کوئی چیز پا لی ہوگی، وہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ. صحیح. اس نے سمجھ لو کہ اللہ نما کسی چیز کا نام رکھا ہوا ہے اور وہ اس پہ اعتراض ہے کہ اللہ تو میرے پاس بھی ہے. صحیح. اللہ ایسے نہیں ہوتا. جس کے پاس اللہ ہوتا ہے نا اس کی خوشبو ہوتی ہے. سبحان اللہ. واہ. آپ یہ ایک بات دیکھو کہ جو شخص یا جو فرقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتا ہے، ان کے اندر نہ برکت ہوتی ہے نہ رونق ہوتی ہے. روکھے روکھے لوگ ہوتے ہیں وہ. صحیح. یہ لوگ کبھی ہرے بھرے نہیں ہوتے. یہ اب وہ لفظ تو خیر نہیں کہنا چاہیے، ایسے لوگوں کو اللہ ابتر کر دیتے ہیں. اللہ اپنے بارے میں اتنا سینسٹیو نہیں ہے جتنا اپنے نبی کے بارے میں سینسٹیو. بے شک. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ کے دعوے کرتا رہا فرعون، اللہ نے کچھ نہیں کہا. جو ہی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ ہاتھ ڈالا نا تو فرشتوں کو کہہ دیا اس کو کس تباہ و برباد کر دو. صحیح. مطلب اپنے دوست کا بڑا خیال رکھتا ہے اور پھر دوست کے دوست کا بھی بڑا خیال رکھتا ہے. تو آپ جب بھی کوئی مدینہ شریف میں جائیں، کیونکہ مدینہ شریف میں میری ملاقات حضرت خواجہ خضر علیہ السلام سے بھی ہوئی، تو بات ساری ہے کہ آپ کس عقیدے سے جاتے ہیں. کیونکہ خواجہ صاحب جو وہاں پر آتے جاتے رہتے ہیں اور جو رجال الغیب ہیں وہ کافی تعداد میں وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور صاحب ڈیوٹی بزرگیں ڈیوٹیاں لگتی رہتی ہیں، آتی رہتے ہیں، وہ اندر جاتے ہیں. میاں صاحب کا ایسا کمال ہے، میاں صاحب کا ایسا تصرف ہے اور ایسا ان کا میاں صاحب کا کہہ سکتے ہیں مقام ہے جو میں نے دیکھا ہے. جو جتنا میرا قد ہے، جو میں نے تو اتنا ہی دیکھنا تھا. جو میں نے دیکھا کہ ہمارے لیے، میرے لیے، یا جس کو میں نے کچھ پڑھنے کے لیے دیا، اس کے لیے کبھی بھی دربار رسالت کا دروازہ بند نہیں ہوتا. یہ میں اور آپ بڑی آسانی سے یہ بات کر رہے ہیں، بڑے آرام سے بات کر رہے ہیں، یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ بڑے نصیب کی بات ہے. مجھے میاں صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ بیٹا جتنی بشارتیں ملتی ہیں نا اتنی ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ میں نے ایک دفعہ میاں صاحب کو فرمایا، میاں مجھے مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ تو میرا حقیقی جانشین. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور انہوں نے اپنا امامہ بھی میرے سر پہ رکھا اور فرمایا تھا دیکھ تیرا مرشد اس سے راضی ہوا اور مجھے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا جا اس کی دستار بندی کر کے آ. میں نے کہا میاں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو میاں صاحب مسکرائے اور فرمانے لگے کہ بیٹا جب ایسی بشارتیں ہوتی ہیں نا تو بڑی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. تو پھر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر تھے، مجھے فرمانے لگے کہ میں نے نا ایک بڑے اچھے ہمارے ہیں وہ آل رسول میں سے، انہوں نے کہا کہ میں ہاشمی خاندان کا سید ہوں، مجھ کچھ پڑھنے کے لیے دو. میں نے اسے پڑھنے کے لیے سورہ مزمل دی.
میں کہا دیکھ خیال کرنا، بندوق ہے، اور ہمارے بزرگوں نے بڑی رعایت کی اس کے اوپر. تو مجھے میاں صاحب نے فرمایا تھا دیکھ صورت اخلاص ہے نہ دیں کسی کو، باقی تو کہیں سے بھی کچھ اٹھا کے دے دے. اس بات نے، اس بات کے اندر، اس اجازت کے اندر، اس اذن کے اندر اتنی تاثیر تھی کہ کامران بھائی آنکھیں بند کر کے کسی کو بھی کچھ دے دو، سبحان اللہ، اس کی سلوکی منازل طے ہونی شروع ہو جاتی ہیں. کیا بات ہے، ایک ہے آپ کا کام ہو جائے کوئی، سبحان اللہ، آپ باقاعدہ بیوی جان کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، مولا کائنات کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، بابا فرید کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، لال شہباز قلندر کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، اور بہاؤدین زکریا کی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، شیخ غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. میاں صاحب کی مجھے ایک بات ابھی تک یاد ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ جس سے اس کا مرشد راضی ہو جائے، اور جو مرشد اس مرید کو اپنی ذات کے اندر سفر طے کروائے، تو کوئی بھی ایسی بارگاہ نہیں ہوتی جو اس کو پہچانے نہ. سبحان اللہ، سبحان. پھر وہ کہیں بھی جائے نا تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ وہی ہے، وہ پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، عرش و فرش و ہر چیز اسے جانتی پہچانتی. کیا بات، بابا فرید نے، اسے میں نے جب دیا تو میں نے پھر میاں صاحب کے خواب سنایا. میں نے کہا میاں ایک خواب دیکھا تھا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو میاں صاحب فرمانے لگے اچھا جب جاتا ہوں میں تو انہیں پتا ہوتا ہے یہ پنڈورا باکس لے کے آیا ہے اب یہ بیٹھے گا. صحیح، یہ بھی ان کی محبت ہے یار، ہمارے جیسے کمینے لوگوں کی سن لیتے ہیں، وقت دے دیتے ہیں. اچھا، تو بعد کا میاں صاحب کیا فرمان کرتے ہیں، اپنی جو تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں نا وہ پکڑتے ہیں اور اپنے ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں. صحیح، ایسے کرتے ہیں، مجھے چل ٹھیک ہے چل بتاؤ اب، ایسا ان کا انداز ہے، یہ ایسے کر لیتے ہیں ایسے. ہاں صحیح. تو سارا تسلی سنتے، بیچ میں نہیں بولتے. سبحان، میں بولتا جاتا ہوں، بولتا جاتا ہوں، بولتا جاتا ہوں. صحیح. تو میں نے انہیں کہا میاں میں نے آپ کو چیز بتانی ہے، آپ مجھے اس کا بتاؤ، اور مجھے مطلب کہ خالی بشارت نہیں چاہیے. مجھے فرمایا تھا انہوں نے کہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. صحیح، اس ذمہ داری کا بتا دو. صحیح، کہ وہ ذمہ داری کیا ہوتی ہے بندے کے اوپر. مجھے میاں صاحب میں نے انہیں بتایا کہ ایسا ہوا کہ میں کسی خانقاہ پہ گیا اور وہاں پر حضرت شیخ بہاؤدین زکریا ملتانی آ گئے، شاہ رکن عالم آ گئے، لال شہباز قلندر آ گئے، اور ایک قادری سلسلے کے بزرگ اور تھے، حضرت عبدالرشید حقانی صاحب ملتان والے. تو میں نے کہا وہ بھی تھے. اب ان کی اور میری ایک نشست چاروں کی ہو رہی ہے، اور جو عبدالرشید حقانی صاحب ہیں ان کا پڑپوتوں میں سے پڑپوتا تھا، وہ میرے ساتھ تھے. وہ میں نے کہا ہم تھے. تو مجھے جو تھے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے کہ محتشم ہم چاروں تو اس سے بڑے خوش ہیں، اور کائنات میں جتنے اولیاء کرام ہوئے ہیں وہ تجھ سے راضی اور خوش ہیں. اور فرمان لگا پتہ ہے جانتے ہو کیوں؟ وہ اس لیے کہ تو ہمیں ہدیے بیچتا ہے. واہ واہ واہ، کیا بات. اصل مغز اب جتنے بھی ویورز ہیں ان کو مل رہا ہے کہ تو ہمیں امال کے ہدیے بیچتا ہے، اور پھر خود ہی نہیں بیچتا، جو تیرے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو انہیں تاکید کرتا ہے کہ اولیاء اللہ کو امال کے ہدیہ، ذکر ذکار پڑھائی، ہدیے ضرور کیا کرو. تیرے اس عمل سے ہم بڑے خوش ہیں. اچھا، ایک آپ کی جو ہے نا ماشاءاللہ ویورز ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم اگر چھوٹے چھوٹے ہدیے بیچتے ہیں تو کہیں یہ گستاخی تو نہیں ہے؟ کیا وہ بھی قبول کیے جاتے ہیں؟ آپ ایک دفعہ کلمہ ہی پڑھ کے ہدیہ کر دو نا. واہ. میاں صاحب نے ایک بات بتائی تھی. میاں صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے کہ دیکھو تم انہیں یاد رکھو، وہ تمہیں یاد رکھیں گے. واہ واہ. میں آپ کو ایک گر کی بات بتاتا ہوں. جی. اب یہ سلوک کے اندر ایک راز ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اپنے مرشد کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، سبحان کیونکہ وہی توجہ ہی سارا کچھ ہے. صحیح. میں اور آپ ہماری یہ باتیں ریاض کسی کام کی نہیں ہے. بے شک. وہ فرمانے لگے کہ میاں صاحب فرمانے لگے کہ دیکھو
تم انہیں یاد رکھو وہ تمہیں یاد رکھیں گے. سبحان اب میں نے نا وہ بات پکڑ لی, میں نے ہم، کہا یار یہ کیا بات, اس کا کیا مطلب ہے. فوراً ہی میں سوچنے لگ گیا, میں ہاں اچھا اس کا یہ مطلب ہے. ہم، جو بندہ روزہ رکھے وہ اس نیت سے رکھے کہ مجھے اپنے مرشد کی توجہ حاصل ہو. ہم، وہ بندہ نفل پڑھے ہم، وہ اس نیت سے پڑھے کہ مجھے اپنے مرشد کی توجہ حاصل ہو. ہم، وہ صدقہ دے اور اس نیت سے دے کہ مجھے اپنے مرشد کی توجہ حاصل ہو. ہم، آپ 3 دن کر لو, آپ 1 دن کر لو, ہاں، آپ 1 دن کرو, 2 دن کرو, 3 دن کرو, آپ اپنے مرشد کی نظروں میں فرق دیکھو گے. واہ 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 سبحان اللہ. آپ اپنے ذکر میں توجہ محسوس کرو گے. میں اپنے ساتھ چلنے والوں کے کیفیات اور معاملات سے اپنے مرشد کی توجہ بانپ لیتا ہوں, پرکھ لیتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان ایک ہوتا ہے آپ مراقبے میں جا کے اپنے معاملات یا کسی کے دیکھو, وہ الگ بات ہے. صحیح. ان کی بشارتیں, ان کے خواب, ان کے مشاہدات مجھے بتا رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ، کہ میرے ذریعے کہاں تک توجہ پہنچ رہی ہے. میں نے مانگی ہوئی ہے یہ توجہ, سبحان اللہ. میں اپنا راز بتا رہا ہوں, میں نے یہ مانگا ہوا ہے. سبحان اللہ. میں راتیں جاگا ہوں, میں بھوکھا رہا ہوں, میں نے صدقہ بھی دیا ہے, مجھ سے جو کچھ ہوا میں کرتا رہا, اور اس کی ایک تھی, ایک تو توجہ مجھے بھی ملے اور میرے ساتھ چلنے والوں کو بھی ملے, سبحان اللہ، اور یہاں تک کر دیا کہ جو قبر پہ ہے اس کو بھی ملے. سبحان اللہ. اب یہ بات یاد رکھنا کہ کمانی پڑتی ہے, صحیح، اور پھر عشق خود رستے سجاتا ہے اور بتاتا ہے. صحیح. اصل میں آپ کے اندر جو خیالات اور وجدان الہام پیدا ہو رہا ہوتا ہے نا, ہم، وہ آپ کے مرشد کی باطنی توجہ ہوتی ہے, صحیح. جو آپ کو سارا کچھ سکھا رہا ہوتا ہے, پڑھا رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. ابھی پچھلے جمعے, ہم، یہ جو جمعے والے دن نشست ہوئی, جی. ابھی میاں صاحب اوپر تشریف لے کے نہیں آئے تھے, تو ایک صاحب میرے پاس آئے ہم، اور کہنے لگے کہ محتشم بھائی وہ یہاں پر عشاء کی جماعت ہونی چاہیے. میں نے کہا تو پڑھ لیا کر, تو سب کو ضرور تو کھڑا کرے گا تو پڑھ لے. وہ کہنے لگا نہیں جماعت کا تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. میں نے کہا ہاں تو پڑھا ہے بھائی, تو پڑھ لے جا کے, ہم، تو انہیں کیوں چھیڑا ہے. اب کسی نے گھر جا کے پڑھنی ہے, ہو سکتا ہے وہ پڑھایا ہو, صحیح. یا ہو سکتا ہے کسی کی نہ حالت ایسی ہو وہ نہیں پڑھ سکتا, جی. تو نہ چھیڑ کسی کو, گھر جا کے پڑھ لینا. تو کہتا ہے اچھا, کہتا نہیں ویسے ہی مجھے شیطان تانگ کر رہا تھا. میں کہ تجھے میں ملا تھا بتانے کے لیے. صحیح. تو میں نے اسے کہا دیکھ, ہم، حضرت فرماتے ہیں کہ مرشدہ دیدار و باپو منو لکھ کروڑا حجا ہو. اس کا مطلب ذرا بتا دوں. اچھا اسے سمجھ آئی, آدھی اسے سمجھ نہیں آئی. میں کہ تجھے جلدی سمجھ آ جائے گی. تیری نماز نے تجھے آج تک بتا تجھے کیا دیا. تو آیا پھر ایک بندے کے پاس ہے نا اللہ کے. اگر تیری نماز تجھے کافی ہوتی تو یہاں کیا کرنے آتا. تیری نماز ابھی ناقص ہے, صحیح. اس لیے ابھی بہتر ہے تو اپنے مرشد کو دیکھتا رہے. صحیح. جب تیری نماز کامل ہوگی نا تو پھر تیرے اندر وہ ہوگا, تیرا مرشد تیرے اندر ہوگا. صحیح. اچھا یہ بات تھوڑی سی کر کے نا تو میاں صاحب تشریف لے آئے. ہم، اب میں میاں صاحب کی توجہ بتا رہا ہوں. اب میاں صاحب اوپر آئے, تشریف رکھی, میں نے سوال کیا تو میاں صاحب نے وہ بتانا شروع کر دیا. اب چلتے چلتے میاں صاحب نے نماز پہ ٹاپک لے گئے. اب میاں صاحب نے فرمایا, وہ فرماتے ہیں نا کہ مرشدات دیدار میں باہو لکھ کروڑا جا ہو. اب وہ بندہ میری طرف دیکھنے لگ گیا, کہتا یہ تو ابھی وہ باتیں ہو رہی. اچھا جو باتیں میری اور اس کے ساتھ ہوئی ہیں ساری باتیں وہی ہو رہی تھیں جو میاں صاحب فرما رہے تھے. ہم، میاں صاحب فرمایا تیری نماز ابھی کس کام کی ہے. تو پڑھ کچھ رہا ہوتا ہے, دماغ تیرا کہاں پہ ہوتا ہے. یہ کون سی نماز ہے جو تیری نماز مجھے برائی سے نہیں روک سکتی. اچھا وہ صاحب مجھے یہ کہہ رہے تھے میرے اندر نا تھوڑی سی کمی بیشی بھی ہے, میں وہ بھی کر لیتا ہوں, مجھ سے وہ بھی ہو جاتا ہے, یہ بھی ہو جاتا ہے. اب میں نے میاں صاحب کو دیکھا ہوا تھا, میں نے کہا چپ رہو. اچھا اختتام میں میاں حضور یہ ضرور کہہ دیتے ہیں بھائی وہ مجھ پہ فتوا نہیں لگا دینا, فرض ہر صورت میں ادا کرنا ہے, بھلے وسوسوں کے ساتھ ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ پھر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یار جو ہے نا شیخ صاحب نے جو ہے نماز کا ہی منع کر دی ہے. نہیں, نماز کا منع نہیں ہے, نماز کا منع بھی نہیں کر رہے ہم لوگ. جی. تو بات ہے کہ آپ کی نماز کامل کب ہوتی ہے؟ کامل کب ہوتی. جب آپ کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے نا. جی سبحان اللہ.
اور آپ کے دل کا تصفیہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. نفس پاک ہو گیا, دل بھی پاک ہو گیا. اب اس کے اندر رب کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہونی. اب آپ کو وسوسہ نہیں آئے گا. صحیح. اب آپ کی توجہ بنو گی, آپ احسان کی کیفیت میں چلے جاؤ گے. سبحان اللہ. اور جب آپ سبحانک اللہ پڑھو گے, اس کے آگے جواب آئے گا, پھر اگلا فقرہ پڑھو گے آپ. واہ سبحان اللہ. مطلب کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جب حقیقت نماز میرے پہ آشکار ہوئی ہاں ہاں تو مجھے لگا 40 سال کی نمازیں میری ضائع گئی ہیں. صحیح. تو ہماری تو عمر 40 سال نہیں ہوئی ابھی, اللہ. ہم ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ نمازیں ملنی شروع ہو جائیں. مجھے میاں صاحب نے فرمایا تھا, بیٹا میں نے وہ میاں معرفت کیسے ملتی ہے؟ تو میاں صاحب نے فرمایا, بیٹا معرفت صحبت سے ملتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات. معرفت صحبت سے ملتی ہے. معرفت کبھی تجھے کتابوں سے نہیں ملے گی, نہ ہاں. تجھے ویڈیو سے ملے گی. ہاں ہاں کیا بات. معرفت ہمیشہ تجھے صحبت اختیار کرنے سے ملے گی. اس لیے اولیاء اللہ نے اپنی گھر چھوڑے, اپنے کاروبار چھوڑے, بیوی بچے چھوڑے, والدین چھوڑے, اور اپنے شیخ کی صحبت میں سالہ سال زندگی گزاری تاکہ وہ نعمت حاصل ہو سکے جو اپنے شیخ کے پاس ہے. سبحان اللہ. یہ گفتگو کا نچوڑ ہے, اور ہمارا یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا. یہ آج ہماری جو روحانی دستک اور روحانی مسند چینل پر پہلی ویڈیو ہے, اور یہ تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ سیریز کے ساتھ یہ جاری رہے گا. ابھی بہت سارے سوالات ہمارے باقی ہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کیسے ہوئی, ان کا روحانی فیض کس طریقے سے ملا, حضور سید شیخ عبد القادر جیلانی قدس الروح ربانی کی رفاقتیں اور ملاقاتیں اور روحانی معاملات ان کے کیا تھے, اور اس کے علاوہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی زندگی کے خاص پہلو, یہ سب انشاءاللہ ذکر کریں گے. آخر میں محتشم بھائی کوئی ایک نصیحت ضرور فرما دے, اور پھر میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے ملفوظات پر ہم اپنے پروگرام کو اختتام کریں گے. دیکھو کامران بھائی, جب بندہ سلوک کے اندر قدم رکھتا ہے نا, صحیح, تو بندے کو, میں جب آیا تھا نا میاں صاحب کے پاس, جی میری 8 سال ایک دعا رہی. سبحان اللہ. 8 سال کہ جب میں اپنے شیخ کے پاس جاؤں تو پھر اپنے شیخ کے پاس جا کے رب کے علاوہ کسی کا دوسرا سوال نہ ہو میرے پاس. سبحان اللہ, بڑی بات. جب میں اپنے مرشد کے پاس پہنچوں سوائے رب کے کوئی اور سوال سوائے نہیں. رب کے کو پانے کے, اللہ کو پانے کے, اس کا قرب, اس کی معرفت, وہ حقیقت, وہ سارا کچھ پانے کے علاوہ کوئی دوسرا سوال نہیں ہونا چاہیے. واہ 8 سال لگے مجھے اس منزل پر پہنچ سبحان اللہ. کہ میں دوسرا سوال کوئی نہ کروں. ہم. میں نے آگے میاں صاحب سے عرض کیا, میں نے میاں میں سلوک کی منزلیں طے کرنا تھا. تو میاں صاحب نے میری طرف دیکھا اور فرمایا, بیٹا جو چیز تو چاہتا ہے نا وہ کانٹوں کے اندر گلاب چھپا ہوا ہے. ہاں اتنی آسان نہیں. اتنی آسان نہیں ہے. میں نے کہا میاں آپ میرے ساتھ ہو. میاں صاحب فرمانے لگے, بیٹا تو اپنے ساتھ ہے, ہم. تو چاہتا ہے, ہم. ہم تو بیٹھے اس لیے ہیں. ہاں ہاں. میاں صاحب نے فرمایا تھا, بیٹا جو ہمارے پاس آتا ہم دھو دیتے ہیں اسے, ہائے ہائے ہائے. ہم اس کا تزکیہ کر دیتے ہیں, تصفیہ کر دیتے ہیں. کوئی آنے والا تو ہاں ہاں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے, مرید آتے ہیں چلے جاتے ہیں, آتے ہیں چلے جاتے ہیں, آتے ہیں چلے جاتے ہیں. وہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے جس کے کائنات ایسے ہے جیسے کہ اس کے ہاتھ پہ رائی کا دانہ, ہاں. وہ تیرے اندر بھی دیکھ رہا ہے, تیرے باہر بھی دیکھ رہا ہے, تو کس نیت سے آیا ہے؟ سبحان اللہ. تو جب آؤ پہلے تو آپ کا ایک فوکس ہونا چاہیے. آپ ٹارگٹ کیا آپ کا, آپ مطلب سے ہو, مقصد سے ہو. ہم. اگر تو مطلب کے ساتھ ہو پھر تو تھوڑے دنوں کی گیم ہے, صحیح پھر تو آپ کو نکال دیا جائے گا صحیح اس گراؤنڈ کے اندر سے. صحیح. اگر مقصد ہے, آپ جب مقصد سے آتا ہے نا, میں آپ کو ایک بڑے راز کی بات بتاتا ہوں, یہ چیزیں آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی. صحیح. آپ آزمائشوں سے نہ ڈرو, صحیح. آپ مرشد کے فضل پہ بھروسہ رکھو. واہ سبحان اللہ. آپ آزمائشوں سے کیوں ڈر رہے ہو؟ آپ آزمائشیں تو آپ کو اس سلوک کی راہوں کے بغیر بھی آزمائشوں سے گزرنا ہے. صحیح. اگر سلوک کے اندر آپ سلوک کے اندر آ کے آزمائشوں سے گزرو گے تو پھر آپ کا مرشد آپ سے آزمائشیں ختم نہیں کرتا, ہم. عافیت کے ساتھ اس آزمائشوں سے گزرا دیتا ہے.
صحیح. کیونکہ اگر آزمائش ختم کر دی تو آپ کی سلوک کی منازل رک جائے گی. رک جائے گی. جو اصل اس آزمائش کا مطلب اور مقصد ہے وہ ختم ہو گیا. صحیح. اصل میں آزمائش آتی ہے آپ کو جو کمی بیشیاں رہ گئی ہیں اس کو پورا کر کے آگے لے کے جاتی ہے. صحیح. جو اس سلوک کے رستے کے اندر آتا ہے وہی مرد ہے. ہاں ہاں کیا بات. میاں صاحب فرماتے ہیں جو سلوک میں نہیں آتا وہ مرد نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے. ہاں. وہ میں لفظ خود نہیں بول رہا، وہ نہیں ہے. اور اس سلوک کے اندر آ کے بھی جو ترک کا رستہ اختیار کرتا ہے وہ مرد کامل ہے. واہ واہ سبحان اللہ. باقی آ کے وہ ایک نسوانیت اس کے اندر رہتی ہے، مگر جو ترک کا رستہ اختیار کرتا ہے وہ اصل میں مرد ہے، اور وہ بڑے کم ہوتے ہیں. واہ. تو جب آپ اس رستے کے اندر آ جاؤ، آپ کا مرشد ایک سمندر کی طرح ہے. سبحان اللہ. آپ کچھ نہ کرو، سمندر کے کنارے بیٹھ جاؤ آ کے. کیا بات. کیا بات. ایک دن بیٹھے رہو، 10 دن بیٹھے رہو، سمندر خود پوچھے گا تو کیا چاہتا ہے، اتنے ہائے عرصے سے بیٹھا ہوا ہے. آئے آئے. اسے بولو اے عظیم ہستی، یہاں تک آ سکتا تھا. تو وہ فرماتا ہے تو آ بھی یہاں تک سکتا تھا، بس ہاں ہاں. آگے تیرا کام نہیں ہے سمندر پار کرنا، آگے ہمارا کام ہے اللہ. سمندر پار کرانا. اللہ. اور یہ سلوک کے رازوں میں سے راز ہیں. سبحان اللہ. آپ کا کام ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ میری سلوکی منازلیں طے ہوں، اور اگر آپ یہ تہیا کر لیا اپنے، تو پھر آؤ. اور مرنے سے پہلے آپ کا مرشد آپ کو مارتا ہے، اور پھر آپ کو فنا بقا کرا کے آپ کو امر کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر جب آپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے آتا ہے نا، تو اب فرماتے ہیں کہ جاؤ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ازرائے محبت آپ کی فاتحہ بھی قبول کرتے ہیں کہ تو نے اتنی مشغول زندگی کے اندر مجھے یاد رکھا، میں بھی تو یاد رکھوں گا. کیا بات. کیا بات. تو جب آپ اپنے مرشد کے پاس آ جاؤ، پیاسے بن کے بیٹھے رہو، اور جتنی آپ قربانی دے کے اپنے شیخ اپنے مرشد کے پاس آؤ گے، اتنا ہی آپ کا شیخ آپ پہ توجہ بھی کرے گا. سبحان اللہ. جتنی زیادہ قربانی آپ کے اندر ہوگی اتنا آپ کو توجہ بھی ملے گی. اور جتنی جی جان ہو سکتی ہے اپنے مرشد پہ وار کے اس کی خدمت کر دو. وہ نہ آپ کے پیسوں کا محتاج ہے، نہ آپ کے وقت کا محتاج ہے، نہ آپ کا محتاج ہے، نہ میرا محتاج ہے. کیا بات. وہ دیکھتا ہے کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی ایسی قیمتی چیز تو نہیں جو یہ جانتا ہے اس کو قیمتی چیز. ہاں. اس نے اپنے اور میرے درمیان کچھ ایسی قیمتی چیز تو نہیں ابھی تک رکھی ہوئی جو میرے لیے قربان نہیں کر سکتا، جو میرے لیے چھوڑ نہیں سکتا. چھوڑ نہیں سکتا. جس دن آپ نے وہ تیسری چیز، تیسری بھی نہیں کہنا چاہیے، وہ دوسری چیز جو تیرے اور تیرے مرشد کے درمیان ہے، وہ ہٹا دی، وہ قربان کر دی اپنے مرشد کے اوپر، اس دن آپ کی زبان ذائقہ بھی چکھے گی کہ میرے مرشد نے کھایا کیا ہے، اور آپ وہ مشاہدات بھی کرو گے کہ آپ مرشد نے دیکھا کیا ہے. واہ واہ سبحان. ہم وہ دوسری چیز جو میرے اور مرشد کے درمیان ہے نا، اس کو چھوڑ ہی نہیں ہٹاتے نہیں ہیں. ہاں. اس میں مال بھی ہو سکتا ہے، اولاد بھی ہو سکتی ہے، رشتہ بھی کوئی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ آپ کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے. ہاں. آپ فاقے سے نہیں ہو، آپ کو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. جب تک وہ چیز رہے گی وہ آپ کا مرشد آپ کے اوپر آشکار نہیں ہوگا. کیا بات. اب ویس کرنی کہاں تھے؟ ہاں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تھے. سبحان. وہ وہاں پردے کیسے ہٹ جاتے ہیں؟ سبحان. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مقصد کلیئر ہونا چاہیے، اور آپ کے مرشد کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے. سبحان. جو چیز آپ کو قیمتی لگے وہ قربان کر دو اپنے مرشد کے لیے. سبحان. جس دن، اچھا یہ اچانک نہیں ہوگا، یہ گریجولی ہوگا، آہستہ آہستہ ہوگا، اور کسی کو اچانک کرنا بھی نہیں چاہیے. ہاں، یہ نہ ہو کہ صحیح. کچھ گھر کے معاملات آپ کے خراب ہو جائیں. بیوی گھر سے باہر نکال. اچھا، جس بندے کو اپنی خانقاہ سے اس کے اوپر آزمائشیں آئیں گی، جی، گھر میں سے آزمائشیں آئیں گی، اور جہاں وہ جاب کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، وہاں آزمائشیں آئیں گی. اگر کسی کو ان تینوں جگہ سے آزمائشیں نہیں آ رہی، سمجھ لے وہ بندہ صحیح ٹریک پہ نہیں. اچھا، آنی چاہیے آزمائش. صحیح. آپ کی قبولیت کی نشانی ہے آزمائش. آئے آئے. یہ اللہ کے ولی
اپنی آزمائشوں کو اپنی قبا کے نیچے، اپنی قمیضوں کے نیچے چھپا کے رکھتے تھے اور فخر کرتے تھے۔ کمال بابا کو ساری زندگی میں نے روتے ہوئے دیکھا، کبھی اب آنے والی مخلوق کے لیے رو رہے ہیں، کبھی امت کے لیے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا بابا جی کیا معاملہ ہے؟ بولا یہ جو رونا ہے نا مجھے ورثے میں ملا ہے، میری مائی صاحبہ کا بھی یہی حال تھا کہ وہ رات بھر رو رو کر ہی گزار دیا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا کہ 14 سال کی عمر میں مائی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قربت آپ کو نصیب ہوئی۔ تو یہ حقیقت ہے محتشم بھائی، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم و فضل فرمایا، آپ نے وقت دیا۔ ہمارا ایک ٹائم ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج جس طریقے سے ہماری یہ نشست ہوئی ہے تسلسل کے ساتھ مزید بھی ہم نشستیں کریں گے، کیونکہ بہت سارے احباب ہیں وہ سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، اور یقین مانیے آپ کی اس گفتگو سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنے دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ میاں حضور دامت برکات میں قدسہ کے ملفوظات پر ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ قبلہ میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ اپنے ملفوظات کی بک روحانی جواہر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، آپ سے سوال ہوا کہ میاں حضور صوفیہ کرام کا فہم اور ادراک کس طرح باقی لوگوں سے منفرد اور جدا ہوتا ہے، یہ ایک سوال ہوا۔ تو آپ دامت برکات میں قدسیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو حضرات صوفیہ کرام ہیں ہر شے سے اپنے یار کی بات کو نکالتے ہیں اور ہر آواز سے اپنے مولا کو دیکھتے ہیں، تو اس سے اس کا فہم اور ادراک جو ہے باقی لوگوں سے منفرد اور جدا ہوتا ہے۔ پھر آپ مزید فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ کچھ اور صحابہ تھے، آپ نے ناقوس یعنی ایک ساز کی آواز سنی تو فرمایا کہ اتدرون ما یقول، کہ تمہیں معلوم ہے یہ آواز کیا کہہ رہی ہے؟ کس نے کہا؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں، کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو ناقوس ہے، یہ ساز کی جو آواز ہے یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ سبحان اللہ حقا حقا ان المولا صمد یبقا، یعنی اللہ پاک ہے، وہ حق ہے، بے شک مولا بے نیاز اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ہر کوئی اس کو ساز سمجھ رہا ہے مگر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے کان اس کو یار کی آواز سمجھ رہے ہیں۔ گویا تصوف و روحانیت میں سوچنے، آواز سننے اور بولنے کا رنگ بدل جاتا ہے، اور قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ نے اسی لیے فرمایا کہ یہ حضرات صوفیہ کرام ہر شے سے اپنے یار کی بات کو نکالتے ہیں اور ہر آواز سے اپنے مولا کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے ان ارشادات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ محتشم بھائی کو عمر خضری عطا فرمائے، آپ کا سائے شفقت تادیر ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے۔ آپ کے چاہنے والے، آپ کے محبت کرنے والے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ میں محتشم بھائی سے عرض کروں گا کہ حضور دعا کرو، میں آمین کرتا آپ دعا کریں حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم نور قلبي من نور محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم نور قلبي من نور محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم نور قلبي من نور محمد صلى الله تعالى عليه وسلم۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ الرحمن الرحیم، رحیم و کریم پروردگار، ہمارا بیٹھنا، یہاں بیٹھک کرنا، یا رب العالمین تیرے محبوبوں کا، تیرے نیک بندوں کا ذکر خیر کرنا قبول و منظور فرما۔ رب العالمین اس ذکر خیر کے اندر جو غلطی کوتاہی کمی بیشی ہوئی ہے اس کو معاف فرما۔ رب العالمین تیرے محبوبوں کا صدقہ مولا کریم اپنی کامل محبت عطا فرما۔ مولا کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، مرشد پاک مدد اللہ کی کامل محبت نصیب فرما۔ مولا کریم اہل بیت اطہار کی، اصحاب کرام کی، اولیاء کاملین کی،
خصوصی نظر توجہ عنایت و قربت نصیب فرما۔ رب العالمین تیرے محبوبوں کا صدقہ تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، تنگ دستوں کو فراغ دستی عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، بڑھ سے روزگاروں کو ان کے حلال و طیب رزق میں خوب برکت وسعت عطا فرما، جو گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں ان کی تمام ظاہری باطنی بیماری کو دور فرما، ہر قسم کے جادو ٹونے سے آسیب اثرات سے خطرات سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے، ظالمین کے ظلم سے، شریروں کی شرارت سے محفوظ فرما، شر دنیا سے محفوظ فرما، شر نفس سے محفوظ فرما، شر ظالم سے محفوظ فرما۔ رب العالمین جب تک اس دنیا میں رہے شان کے ساتھ، جب اس دنیا سے رخصت ہو ایمان کے ساتھ، مولا کریم ہمارے مرشد پاک مدد العال کو عمر خضری عطا فرما، آپ کی آل اولاد کی خیر فرما، آپ کے خاندان والوں کی خیر فرما، آپ کے مرید متعلقین محبت کرنے والے محبین کی خیر فرما، رب العالمین آپ کے چاہنے والوں کی خیر فرما، یا رب العالمین قبلہ محتشم بھائی کو عمر خضری عطا فرما، آپ کے علم عمر میں خوب برکت وسعت عطا فرما، آپ کی روحانیت سے مزید یا رب العالمین ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین اس روحانیت سے ہم سب کو حصہ عطا فرما، میاں حضور کی یا رب العالمین خصوصی رفاقت نصیب فرما، میاں حضور دامت برکات مقدسیہ کا خصوصی قرب عطا فرما، میاں حضور دامت برکات مقدسیہ کی خصوصی نظر توجہ عنایت عطا فرما، رب العالمین سلسلے کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں یا رب العالمین عام کرنے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین دین اور سلسلے کی ترویج و اشاعت کرنے اور خلق خدا کی خدمت کی توفیق عطا فرما، رب العالمین آنے والے دنوں کے اندر اس مقام سے اس جگہ سے رب العالمین خلق خدا کی خدمت کے جذبے کے تحت جو سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، رب العالمین اس میں کامیابی عطا فرما، اچھی نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ رب العالمین تیرے بندوں کی خدمت کی توفیق عطا فرما، تیرے بندے جو سائلین یہاں پر آئیں مختلف امراض کے شکار، مختلف بیماریوں کے شکار، روحانی امراض کے شکار، مولا کریم تو ہی شفا دینے والا ہے، ان بزرگان طریقت رحمہم اللہ کا صدقہ، ان بزرگوں کی خصوصی نظر کا صدقہ، رب العالمین میاں حضور دامت برکات مقدسیہ کی خصوصی نظر کا صدقہ، آنے والے سائلین کے سوالوں کو پورا فرما، سب کو شفا کلی عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما، اے خالق ہر بلندی و پستی، ششتی داتا بکن ز ہستی، علم و عمل و فراغ دستی، ایمان و امان و تندرستی، ببرکتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلوا علیہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔